جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو 4 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک پیپل, پروسیس, پروڈکٹ اور چوتھی اللہ. ہمارا کلچر یہ ہم کہتے ہیں ہم نے 4 پیسے تو خرچ لیے ہیں بس ہم وی اون دا تھنگ. ایسا نہیں ہے. آپ اس کی ایفرٹ ہے, اس نے محنت کی ہے, اس نے ڈیولپمنٹ کی ہے, پتہ نہیں کتنے اس کے پیسے لگ گئے ہیں, شاید اس کی ساری جمع پونجی ہے. بٹ مس یوز آف سوشل میڈیا ویسے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے اس ملک کے اندر. اب ہماری کمپنی ایک فیملی بن گئی ہے, چاہے وہ لیبر ہے, وائٹ کالر ہے, بلو کالر ہے, کارپوریٹ میں مینجمنٹ ہے یا سیلس کے لوگ ہیں, سب لوگ ایک فیملی, کیونکہ سب کے بچے ایک جگہ پڑھتے ہیں, سب اکٹھے کھانا کھاتے ہیں, سب کا ایک گروتھ گول ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے وہ کمپنی نیچے اور اللہ کے ساتھ کاروبار کرتی ہے؟ ہمیں اپنی را مٹیریلس کے اوپر ڈیوٹیز ختم کرنی چاہیے اور اپنی جو فنش پروڈکٹس امپورٹ ہو رہی ہیں اس پہ ڈیوٹیز زیادہ کرنی چاہیے تاکہ آپ لوکلائزیشن کی طرف جائیں. السلام علیکم. عرفات ٹاکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ زین اشرف مغل. آپ ایک سوشل انٹرپرینور ہیں, بزنس ایگزیکٹو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فلنتھراپسٹ ہیں. زین, تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می عرفات. اوکے, مائی پلیجر. ہاؤز ایوری تھنگ گوئنگ؟ الحمدللہ ایوری تھنگ از ویل. اوکے فائن. اسٹارٹ کریں گے آپ کی جرنی سے, بیکاز آئی جسٹ گون تھرو یور پروفائل اور بہت سی اچیومنٹس ہیں ماشاء اللہ آپ کی, کافی لمبی لسٹ ہے. تو مجھے تو وہ چیزیں لکھنی پڑنی تھیں, تو دیٹس وائی میں نے کہا کہ جب زین آئے گا تو میں زین کے منہ سے سننا چاہوں گا کہ بھائی یہ جو آپ کی ساری جرنی ہے, ایک تو آپ ہمارے ویورس کے ساتھ شیئر کریں, بیکاز ایز اے یوتھ آئیکن اٹ کین بی اے سورس آف گریٹ انسپریشن فار آر یوتھ. تو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں اور پھر ہم آپ کی کچھ اچیومنٹس کو بھی ڈگ ڈاؤن کریں گے. جی عرفات, جرنی تو ایک بہت لمبی ہے اور اس میں کافی ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. کچھ سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہیں, بزنس سے ہیں, فلانتھروپی سے ریلیٹڈ ہیں, اسٹوڈنٹ لائف سے ہیں. تو میرا خیال ہے میں شروع کروں گا اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے. سو میں آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ ان گوجرانوالا, اور جب میں اسکول میں تھا تو آئی واز ککڈ آؤٹ فرام مائی اسکول ایٹ ان 10th grade. آئی واز ویری نوٹوریس کیڈ, ہر ایک سے لڑائی جھگڑے جس طرح بچے ہوتے ہیں. تو تب مجھے ایسے ہوا کہ پیرنٹس نے کہا اس نے تو کام بہت خراب کر لیے, روز اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں اور یہ پڑھائی پہ بھی دھیان نہیں کر رہا, تو اس کو we pulled him out of school and they said اب تم جو O levels وہ privately کرو گے and then you'll do your A levels and then you'll carry on your education. تو میں خیر O levels میں نے کیا پرائیویٹلی, پھر اس کے بعد A levels کے لیے میں لاہور چلا گیا, UCL میں, یونیورسٹی کالج لاہور. 2 سال میں یوزلی A levels ہوتا ہے, بٹ وہ میں 1 سال وہاں پڑھا اور اس کے بعد پھر باقی پرائیویٹلی تیاری کر کے میں نے اپنے ایگزامس دے دیے. ساتھ ہی میں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا باہر یونیورسٹیز میں. تو چونکہ ابا سے بہت ڈانٹ پڑ چکی ہوئی تھی جب میں ہائی اسکول میں تھا کہ تم پڑھائی میں فوکس کرو اور لڑائی جھگڑے میں نہ کرو اس طرح کے کام, تو میں بہت زیادہ اس چیز سے انہوں نے مجھے کھینچ کے ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں اس ساری چیزوں سے بھاگنا بھی چاہتا تھا کہ میں فوکس کر کے اپنی زندگی کو کسی راہ راست پہ لے کے آؤں اور موو ٹورڈز مائی گولز. تو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے جب آپ ینگ ہوتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں, آپ کی چیزیں بڑی انڈیسائسو ہوتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے کرنا کیا ہے. تو مین وائل میں نے 3-4 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا. پھر میرا امریکہ میں کچھ ایسا ہے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہے وہاں سے آفر لیٹر جلدی آ جاتا ہے. تو یونیورسٹی آف مایامی میں میرا آفر لیٹر پہلے آ گیا. تو میں نے کہا اس سے پہلے میں ویٹ کروں, کیونکہ میں نے NYU میں بھی اپلائی کیا ہوا تھا, یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں بھی اپلائی کیا ہوا تھا. تو میں جب پہنچا مایامی تو وہاں سے مجھے پتہ چلا میرا NYU میں بھی ایڈمیشن ہو چکا ہوا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ ان کا آفر لیٹر بہت جلدی آتا تھا, باقی یونیورسٹی کا لیٹ آتا. تو آئی ڈنٹ وانٹ ٹو مس دیٹ چانس کہ اس کی بھی ڈیڈ لائن تھی. خیر وہاں چلے گئے. آبویسلی ایک بڑا کلچرل شاک ہوتا ہے ایک پاکستانی کے لیے باہر جا کے ایک دم سے ایڈجسٹ کرنا. تو پہلا سیمیسٹر تو بڑا مشکل تھا, بٹ اس کے بعد پڑھائی کی اور آگے میں نے آئی آپٹ فار انٹرپرینورشپ ڈگری. بٹ وہاں پہ عرفات میں نے ایک چیز بڑی ریئلائز کی کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں پہ ہم زیادہ چیریٹی کرتے ہیں اور ٹیکسز کم دیتے ہیں, مگر پھر بھی پاکستان کی 60% آبادی اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے تھی. 60% سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان جو $2 سے کم کماتا ہے
وہ 60% آبادی ہے آپ کی, اور اپنے گھر جیب میں ڈال کے بچوں کا پیٹ بھرنے جاتا ہے روز رات کو. تو وہاں پہ آئی کیم اکراس لاٹ آف کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارمس جو بہت زیادہ وہاں پہ ایوالو کر رہے تھے اس ٹائم پہ, جیسے کک اسٹارٹر ہے, انڈی گو ہے, گو فنڈ می ہے, اور ایک اور بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا کیوا کے نام سے جو کراؤڈ فنڈنگ کرتا تھا فار سوشل انٹرپرائزز, بٹ وہ فیلڈ پارٹنر بناتے تھے پوری دنیا میں. ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ جب میں پاکستان آتا تھا تو ہمیشہ کی طرح سمر ویکیشنز میں دیکھتا تھا کہ ہمارے اسپیشلی رمضان میں اور آگے پیچھے کچھ ایسے خواتین ہیں, ایسے لوگ ہیں جو ہمارے دروازے پہ ہر سال آتے ہیں اور لائن لگ جاتی تھی. تو پیرنٹس نے ایک نام لکھے ہوتے تھے, والد صاحب نے, میرے تایا نے, کہ ان کو ہر سال وہ ایک اماؤنٹ دیتے اور وہ لوگ بار بار وہی شکلیں واپس آتی. تو ایک دن میں اسی طرح گھر بیٹھا تھا جب میں چھوٹا تھا, تو میری والدہ کے پاس, میں اسکول سے واپس آیا تو والدہ کے پاس کوئی خاتون آئی اور وہ بڑی رو رہی تھی. تو میں جب گئی تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا اور اس کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہیں کہ یہ کفن دفن کا انتظام کر سکے, اور اس کا آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ اس مدد کے لیے آئی تھی اور اس کو وہ یہ پریشان تھی کہ میں آگے سے کیا کروں گی, میری فیملی کو کون سپورٹ کرے گا. تو یہ سارے کویشچنز, مائنڈ باگلنگ کویشچنز میرے دماغ میں تھے, اور میں باہر بھی تھا اور وہاں کا ایکسپوجر بھی مل رہا تھا, اور میں وہاں کے آرگنائزیشنس کو بھی اسٹڈی کر رہا تھا. میں نے بڑا کرٹیکلی جب تھوڑا سا ان چیزوں میں گھسا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں جو بہت لارج اسکیل پہ کام کر رہی ہیں, اور وہ انسٹیٹیوشنز کام ایسے کر رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو قرضہ حسنہ تو فراہم کر رہے ہیں, بٹ قرضہ حسنہ بھی جب فراہم کرتے ہیں تو وہ اس کی اماؤنٹ کوئی بہت زیادہ ہیفٹی نہیں ہے جس سے ایک ہی بار میں اس کی کسی کی مدد ہو جائے. تو آن ایوریج 20 سے 25 ہزار روپیہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کاروبار شروع کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بندے کو, IMFN کہتا تھا, اسلامک مائکرو فائنانس نیٹ ورک کہتا تھا کہ ہم کسی کے بندے کو غربت کی لکیر سے باہر نکال سکتے ہیں ہم اگر 6 ڈفرینٹ سائیکلز میں اس کو 6 دفعہ مائکرو فائنانسنگ کریں گے. اب ہو کیا رہا تھا کہ جب آپ کسی بندے کو قرضہ حسنہ دیتے ہیں کیش کی صورت میں, اور بے شک وہ انٹرسٹ فری ہے, وہ انسان وہ پیسے لیتا, گھر جاتا تو اس کی بیوی کہتی مجھے نیا سوٹ لے دو یا نیا موبائل لے دو, یا کوئی انفورسین سرکمسٹانسز آ جاتے, بچی بیمار ہو گئی ہے یا گھر کی چھت گر گئی ہے, تو وہ پیسے کہیں اور استعمال ہو جاتے تھے. تو ویری نیکسٹ ڈے وہی پوٹینشیل مائکرو انٹرپرینور جس نے کاروبار شروع کرنا تھا وہ ایک اور ادارے کے پاس جاتا ہے اور 38% یا 42% کے اوپر انٹرسٹ بیسڈ لون لے لیتا ہے. وہ پچھلے ادارے کے پیسے اتارنا چاہتا ہے, وہ بھی نہیں اترتے صحیح طرح سے, اور وہ اگلے پیسے بھی کنزیوم کر جاتا. تو اس طرح وہ زندگی میں ڈبل انڈیکٹڈ ہو جاتا تھا اور ایک مائکرو فائنانس کے وشیس سائیکل میں پھنس جاتا. نہ تو وہ کاروبار شروع کر پاتا, الٹا اس کے اوپر اتنا ڈیٹ آ جاتا, اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کی کفالت کر پاتا. تو اس مختلف سوالات کے ساتھ میں خیر گریجویٹ ہوا, میری ڈگری انٹرپرینورشپ میں تھی. وہیں پہ میں نے اس ماڈل پہ کام کرنا شروع کیا. میں نے کہا کیوں نہ ہم پاکستان میں ایک ایسا ماڈل لے کر آئیں جہاں پہ ہم کنیکٹ کر سکیں پوری دنیا کے ڈونرز کو پوٹینشیل مائکرو انٹرپرینورس کے ساتھ. وہ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم کنیکٹ کر دیں ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, بٹ سارے کے لیے ایک ایسا سسٹم بھی بنانا چاہتے تھے جو ٹرانسپیرنٹ ہو, ریئل ٹائم ہو, جس میں آپ دیکھ سکو کہ آپ نے آیا جس کی مدد کی اس تک مدد پہنچی بھی کہ نہیں پہنچی, اور واقعی جس مقصد کے لیے آپ نے پیسے دیے اس مقصد بھی وہ پورا ہوا, اس انسان کا نہیں ہوا. تو میں نے ایک ادارے پہ کام کرنا شروع کیا جس کا نام آج سیڈ آؤٹ ہے, جو پاکستان کا پہلا انٹرسٹ فری کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کی غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے. وہ لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں ان کو اپنا روزگار فراہم کر کے دیتا ہے بجائے کہ کسی کو ہارڈ کیش دیا جائے, اور یہ سب کچھ بغیر سود اور بغیر کیش کے کیا جاتا ہے. ان کائنڈ بزنسز اسٹیبلش کر کے دیے جاتے ہیں ود کیپیسٹی بلڈنگ, ٹریننگ, انشورنگ دیٹ دا منی آف دا ڈونر از پٹ ان دا رائٹ یوز. تو وہ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کی ایک ویریفیکیشن کی جاتی ہے 7 ڈفرینٹ لیولس کے اوپر, اور ان 7 ڈفرینٹ لیولس کے اوپر جب ان کو ویریفائی کر دیا جاتا ہے تو ان کی اپلیکیشن پبلش کر دی جاتی ہے ہمارے آن لائن کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر. کراؤڈ فنڈنگ کہتے ہیں جب زیادہ لوگ مل کے پیسے پول ان کرتے ہیں کہ انڈیویجول کاز میں.
تو جیسے ہی اس کی پروفائل پبلش ہو جاتی ہے ہم اس کو مارکیٹ کرتے ہیں آل اراؤنڈ دی گلوب. 10 لوگ 15 لوگ مل کے اس بندے کا بزنس پروفائل فنڈ کر دیتا ہے. جب اس کا بزنس پروفائل فنڈ ہو جاتا ہے تو سیڈ آؤٹ بجائے کسی بندے کو ہارڈ کیش دے ہم اس کا پورا بزنس اسٹیبلش اور ایگزیکیوٹ کر کے دیتے ہیں تاکہ دینے والے کے پیسے صحیح جگہ پہ استعمال ہوں. پھر جس نے اس کو ڈونیٹ کیا ہوتا ہے پوری دنیا سے, چاہے $10 ہیں, $20 ہیں یا $50 ہیں یا $1000 ہیں, اس کو کانٹیکٹ ڈیٹیل, انفارمیشن, ایڈریس, لوکیشن سب کچھ پرووائڈ کر دی جاتی ہے سسٹم کی طرف سے آٹومیٹکلی کہ آپ نے جس کو پیسے دیے یہ اس کی انفارمیشن ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں آیا اس تک مدد پہنچی بھی کہ نہیں پہنچی. تو جب اس کا بزنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے 2 بچوں کو ایبسلوٹلی فری ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے سیڈ آؤٹ کی طرف سے, جو ہم نے لوکل ویلفیئر ہاسپٹلس کے ساتھ پارٹنرشپس کی ہوئی ہیں, اور اس کے ذریعے ان کا اور ان کی پوری فیملی کا ایبسلوٹلی فری ہیلتھ کیئر پر. کسی کو ڈائلسس کروانا ہے, او پی ٹی ہے یا ڈلیوری ہے یا ہیپیٹائٹس کا علاج ہے, کچھ بھی کروانا ہے تو وہ فری کروا سکتا ہے اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے. اور ساتھ ہی ساتھ ہر انٹرپرینور کے ساتھ 2 بچوں کو اسکول بھی بھیجا جاتا ہے. اٹ ساؤنڈس ویری امپریسو زین. سو ابھی تک جو سیڈ آؤٹ آپ کا ایک جو پروجیکٹ ہے اس میں کتنے مائکرو لیول پر انٹرپرینورس آپ نے امپاور کیے ہیں, اور واٹ ڈو یو تھنک کہ جو اگر ہم بات کریں ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کی, ایک فگر میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا, پاکستان میں جو بہت پور فیملیز ہیں وہ کوئی 40% ہیں آف دا ٹوٹل پاپولیشن. اب 40% تو آئی مین کہ جو سیڈ آؤٹ پروجیکٹ ہے یہ ابھی تک کتنے سٹیز میں آپ اسٹیبلش کر چکے ہیں, اور ویژن کیا ہے کہ آپ اس کا دائرہ کار کیا اکراس دا کنٹری لے کے جائیں گے یا یہ ود ان پنجاب آپ اس کو لے کے چلیں گے؟ جی عرفات, اصل مقصد ہمارا کبھی بھی نمبرز نہیں تھا. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ ہم ہمیشہ ہر ادارے سے سوال پوچھتے ہیں کہ ریٹ آف ریکوری کتنی ہے. میں کہتا ہوں آپ ریٹ آف ریکوری نہ پوچھا کریں, آپ پوچھا کریں ریٹ آف سکسیس کیا ہے ان لوگوں کا جن کی آپ بزنس اسٹیبلش کر کے دے رہے ہیں. ہم ہمیشہ سے ہمارا فوکس تھا ہم کوالٹی انٹرپرینورس کریٹ کریں. یہ ایک بڑا سائلنٹ ریولوشن ہے ویلتھ کریشن کا پاکستان کا. صرف نمبرز دکھائے جائیں بلکہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکیں, جو لینے والا ہو وہ اگلے سال دینے والے کی صف میں کھڑا ہو جائے. تو ہمارے پاس الحمدللہ پچھلے 2011 میں یہ پروڈکٹ لانچ کیا, ہم نے کام شروع کیا 13 میں لائیو کر دیا. تو آج 2022 میں اللہ کا شکر ہے کہ 2000 سے پلس بزنسز اسٹیبلش کروا چکے ہیں ہم پاکستان میں, اور 6000 کے قریب بچہ جو اسکول سے باہر تھا وہ واپس اسکول جانا شروع ہو گیا. ماشاء اللہ, اٹ ساؤنڈس ویری ماشاء اللہ امپریسو وین اٹ کمس اباؤٹ ایون نمبرس. اچھا زین, ایسا ہے کہ یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ دیر آر سو مینی این جی اوز ان پاکستان کے جو کہیں نہ کہیں فنڈنگ کرتی ہیں, اور پاکستان از اے کنٹری کے جہاں پر ہم چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پر ایک پروگرام سٹارٹ کیا گیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے, جس کے تحت آپ کچھ اماؤنٹ ایک فیملی کو دیتے ہیں. تو جب آپ اس قسم کی چیریٹی کرتے ہیں یا پروگرامس چلاتے ہیں تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اگر اس کے مقابلے میں ہم لوگوں کو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ دیتے ہوئے اگر ان کو ہم امپاور دے دیں, آئی مین ہم ان کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں, تو دیٹ وڈ بی بیٹر دا اپروچ وچ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. تو یہ جو BISP ہے آپ اس کو ایڈوکیٹ کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام ٹھیک ہے پاکستانی سوشل ڈائنامکس میں رہتے ہوئے؟ میں بالکل, دیکھیں ہماری لڑائی اس کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کسی کو آپ بھکاری نہ بنائیں, آپ محنت کش دیکھیں لوگ پیدا کریں. آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے اس کو نکارہ نہ بنائیں. خدا را آپ یہاں پہ فہیم, چرس اور اس طرح کی بری چیزوں پہ اپنی قوم کو اور یوتھ کو نہ لگائیں. آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کی آبادی 60% ہے, اور 60% آبادی میں 50% خواتین ہیں اور 50% مرد ہیں. تو آپ جب کسی کو ہارڈ کیش دے دیتے ہیں, اس کے پاس ایک تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے خدا واسطے ہی پیسے مل گئے, اور اس کو وہ ضائع کرتا ہے یا اس کو غلط چیزوں میں لگاتا ہے یا کاروبار نہیں شروع ہوتا ہے, اور اس کو ایک عادت پڑ جاتی ہے پیسے مانگنے کی. تو ہم نے جو سیلف اسٹیم بوسٹ کرتے ہوئے ود رسپیکٹ, لو اینڈ ڈگنیٹی کے ساتھ جس کسی کو آپ امپاور کرتے ہیں وہ اثاثہ بنتا ہے قوموں کے. تو جو بھی قوم ہے وہ اوپر جاتی ہے اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کے ساتھ. اگر انٹرپرینورشپ ایک بڑا خوبصورت امبریلا ہے جس کے انڈر آپ کا ایجوکیشن بھی آٹومیٹکلی کور ہوتا ہے. جب آپ ایک والد کو
امپاور کر دیں یا کسی والدہ کو امپاور کر دیں, ایک انٹرپرینور بنا دیں اور اس کا بزنس اسٹیبلش کر دیں اور اس میں وہ اسکل سیٹ انکلکیٹ کر دیں, تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی خود دے دے گا, وہ بچوں کو ہیلتھ کیئر بھی خود پرووائڈ کر سکتا ہے, وہ بچوں کو عزت کے ساتھ 3 وقت کی روٹی بھی کھلا سکتا ہے, اور وہ بغیر اس سوچ و فکر کے, اس غم کے کہ میرا بچہ بھوکا پیٹ تو نہیں سو رہا آج, تو اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اوکے, آئی انڈورس یور اوپینین, ویری رائٹ سیڈ. ویل بردر, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹرپرینورشپ. اچھا, جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ 1 ڈیکیڈ میں اٹ ساؤنڈس اے ویری فینسی بس ورڈ, ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ آئی ایم انٹرپرینور. اور آپ ایک یونیورسٹی گریجویٹ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں انٹرپرینور ہوں, بٹ وین اٹ کمس اباؤٹ دا پریکٹیلٹی تو ایون آئی ہیو سین کہ ان کو انٹرپرینورشپ کا نہیں پتہ. اور پھر ایک اور بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹی گریجویٹس جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں, دے اسٹڈیڈ انٹرپرینورشپ بٹ وہ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا, بلکہ ہم یہ جاننا چاہیں گے جو ہماری ویورس ہیں, ایک لے مین, ایک یونیورسٹی گریجویٹ یا ایک ایسا پاکستانی کہ جو انٹرپرینورشپ میں آنا چاہتا ہے تاکہ ہم پاکستانی اکنامک ایکٹیویٹی کو, ایک اکنامک ایکو سسٹم کو بوسٹ کر سکیں. تو ایک عام بزنس میں اور ایک انٹرپرینور میں کیا فرق ہے؟ اور بیکاز یو آر اے سوشل انٹرپرینور, تو ہم ایک انٹرپرینور کو سوشل انٹرپرینور سے کس طرح ڈفر کریں گے؟ رائٹ, سو بیسیکلی دیکھیں انٹرپرینورشپ آبویسلی بہت زیادہ ایک فینسی ورڈ پاکستان میں, اور ہر کوئی کہتا ہے میں انٹرپرینور ہوں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. 2 قسم کی باتیں ہیں, ایک آپ نے کہا سوشل انٹرپرینورشپ, اور انٹرپرینورشپ میں کیا فرق ہے, اور اس کے بعد آپ انٹرپرینورشپ ہے کیا. جب میں نے ڈگری کی تھی تو ہمیں پڑھایا گیا کہ پرسن ہو ہیز اے رسک ٹیکنگ ایبلٹی, بڑی ایک وہ ویگ سی ٹرم جب او لیولز میں پڑھتے تھے. پھر جب میں نے ڈگری کی تو پتہ چلا کہ انٹرپرینور وہ انسان ہے جو خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتا, جو بڑے خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا بھی ہے, محنت بھی کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور اپنی جستجو کرتا ہے وہ انٹرپرینور ہے. اور اس کے پیچھے دیکھیں ہم بہت سارے لوگ ہیں, ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ جاب کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ ان بیسک انٹرپرینورشپ. ہم نے انٹرپرینورشپ کو ہر سیگمنٹ میں انکلکیٹ کرنا ہے. یو کین بی این امپلائی بٹ یو کین ہیو این انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ. اب انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے امپلائیز کو ہمیشہ کہتا ہوں, اپنے ٹیم ممبرس کو, کہ یار ایون اف یو ار این آپریشنز مینیجر, آپ نے انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھنا ہے. اگر آپ اس کمپنی کے مالک ہوتے یا انوویٹر ہوتے تو آپ کس آنکھ سے دیکھتے؟ آپ کو راستے میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے, آپ اسے روکتے. آپ کو کوئی اور غلط کام کر رہے, آپ سینرجیز بلڈ کرتے, آپ کسی کو سمجھاتے, آپ ٹریننگ کرتے یا خود ٹریننگ لیتے, یا گائیڈنس دیتے یا گائیڈنس لیتے. آپ صرف اپنے دائرہ کار کے اندر نہ پھنس جاتے. اگر آپ کسی کمپنی کے اندر فار ایگزامپل پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کا صرف کام پروڈکٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اگر آپ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ سے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کریں گے تو آپ کو کوئی مارکیٹنگ میں انپٹ دینی پڑے, آپ وہاں پہ بھی دیں گے. آپ کو لگے کہ میں پروڈکشن میں انپٹ مجھے دینی چاہیے, آپ وہاں پہ بھی دیں گے. آپ کہیں گے سیلس میں انپٹ ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری روبسٹ مائنڈ سیٹ وین اٹ کمس ٹو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ. آپ نے ایک مالک, کمپنی اونر, ایک CEO کی نظر سے ہمیشہ اپنی جاب کو دیکھنا ہے اور اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے اونرشپ کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل انٹرپرینورشپ وہ ہوتی ہے جب آپ سوسائٹی کے اندر کوئی پے بیک کر رہے تھے اپنے کام کے ساتھ. آپ کا بزنس آئیڈیا ہے, اٹس ناٹ جسٹ اے پروڈکٹ بٹ اٹ از آلسو سالونگ اے پرابلم ان دا سوسائٹی اینڈ اٹس پیئنگ بیک ٹو دا سوسائٹی. دیٹ از سوشل انٹرپرینورشپ. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو 4 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک پیپل, پروسیس, پروڈکٹ, اور چوتھی اللہ. اب پیپل کیا ہے جی؟ پیپل دنیا میں جو کامیاب ترین بزنسز ہیں وہ ہمیشہ, اگر آپ ان کے کی انگریڈینٹس کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ پیپل پہ فوکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اچھی ٹیم ہائر کروں گا, ان کو امپاور کروں گا, اور واچ دیم لائک اے ہاک. اب وہ کیسے کہ ہم لوگ ہمیشہ جب ہائرنگ سے ہی آپ کا پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ نے ٹیم کے ساتھ ان کو امپاور کرنا ہے, اور آپ نے مائکرو مینیج نہیں کرنا, آپ نے میکرو مینیج کرنا ہے. CEO's only job is people management. آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ نے نٹی گریٹی میں چل جانا. یہاں پہ جس طرح پاکستان میں اسپیشلی گجرانوالہ میں بہت زیادہ سیٹ کلچر ہے. میں دیکھتا ہوں بزنس اونرس کو, وہ کہتے ہیں گیٹ پاس بھی ہم نے خود بنانا ہے, گیٹ پہ بھی ہم نے خود نظر رکھنی ہے, کاروبار کے اوپر کھڑے ہوں گے
تو کاروبار چلے گا. اکاؤنٹس بھی ہم نے خود دیکھنی ہے, حساب کتاب بھی خود ہی کرنا ہے, مارکیٹنگ بھی خود ہی کرنی ہے, پھر وہ کہتے ہیں ریکوری, گرائی جسے کہتے ہیں, گرائی کرنے بھی خود جانا ہم نے, تو وہ سارے کام وہ خود کرتے ہیں. تو دس از سیٹ کلچر. جب تک ہم اس سیٹ کلچر سے نہیں نکلیں گے تب تک ہم پیپل پہ فوکس نہیں کر سکتے. You need to allocate the right jobs to the right people. You need to empower them and you need to give them the authority so they can grow and excel and make your organization sustainable. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک خواب دیکھوں, اس خواب کا ہر کام خود کرنا شروع کر دوں, تو آپ اگلا خواب نہیں دیکھ سکو گے. دنیا میں اگر میک ڈونلڈس کی لاکھوں برانچز چل رہی ہیں تو کیا وہ میک ڈونلڈس کا مالک سر پہ بیٹھا ہوا ہے؟ وہ تو قبر پہ چلا گیا جس نے بنایا. اس کے بعد اگر وہ کارپوریٹ کمپنی بنی, آپ اور کمپنیز دیکھ لیں, آپ KFC کو دیکھ لیں, آپ اگر جنرل الیکٹرکس کو دیکھ لیں, آپ فیس بک کو دیکھ لیں, آپ ٹویٹر کو دیکھ لیں, یہ جتنی کمپنی ہیں, ایلون مسک ہے, آپ کا مارک زکربرگ ہے, آپ کا جیف بیزوز ہے, یہ سارے جو CEOs ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی کمپنیز میں ان کی ایکوٹی کتنی ہے؟ اٹس ورتھ بلین آف ڈالرس. اٹ از ورتھ بلین آف ڈالرس. بٹ ان سب دو دنیا کے ریچسٹ ٹاپ 10 لوگ ہیں, ان سب کی ایکوٹی 10% سے کم ہے اپنی کمپنی کے اندر, 10% سے کم مالک ہیں اپنی کمپنی کے اندر. باقی کیا کام کرتے ہیں؟ وہ اپنے امپلائیز میں بانٹ دیتے ہیں, اپنے اسٹیک ہولڈرز میں بانٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سارے اکٹھے گرو کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ گرو کرے. تو آپ کو میں یہ کہوں کہ میرے پاس یہ اگر 500 ملی لیٹر کی بوٹل ہے, میں اس کا 100% مالک بن جاؤں تو میرے پاس زیادہ پانی آئے گا کہ میں 5 لیٹر کی بوٹل پکڑ لوں اور اس کا میں 50% مالک بن جاؤں. مجھے کہاں سے زیادہ پانی ملے گا؟ سو اٹس آل اباؤٹ سینرجیز اینڈ پارٹنرشپس. اٹ اسٹارٹس فرام یور کمپنی ود یور امپلائیز ود یور ٹیم میٹس, اور اس کے ساتھ آپ کا یہ ہورائزن گرو کرتا ہے. اس کے بعد آپ کا آتا ہے پروسیس. میں جب یونیورسٹی میں آئی ہوئی تھا تو جیک ویلچ کیم ٹو مائی کلاس روم ونس. میرا لاسٹ سیمیسٹر تھا, تو ہماری انٹرپرینورشپ ڈگری تھی, تو اس میں یہ ہوتا تھا اکثر CEOs ڈفرینٹ کمپنیز کے آتے تھے اور ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے, پھر ریئل ٹائم کیس اسٹڈی دیتے تھے اور اس کو ہم سالو کرتے تھے اور ان سے انٹریکشن اپنے کویشچن آنسر کرتے تھے. اس طرح ایک بار اولیو گارڈن کا CEO بھی آیا, تو اس نے کہا کہ اف یو تھنک دیٹ یو ہیو ٹو بی پریزنٹ ان یور بزنس ٹو رن یور بزنس دین اٹس ناٹ اے بزنس, اٹس اے شاپ. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کاروبار چلانے کے لیے ہیٹ کلچر کے ساتھ چلانا ہے, تو وہ کاروبار نہیں ہے, وہ دکان ہے. اور وہ آپ کی دکان بڑی ہو جائے گی, وہ پر وہ دکان ہی رہے گی, وہ اسکیلیبل نہیں ہوگی. وہ آپ اس میں زیادہ پیسے کمائیں گے آپ پروڈکشن پر, ایک ٹائم کے بعد وہ کولیپس کر جائے گا سسٹم. تو آپ نے ہمیشہ اسکیلیبل بنانا ہے. اور ایشیا کے اندر آپ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 3rd جنریشن میں آ کے نا آپ کے بزنسز تباہ ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں یا فیملی بزنسز ڈسٹرپٹ ہوئے, تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ سسٹمس کے اوپر کام نہیں کرتے. تو سسٹمس کے اوپر آپ نے کام کیسے کرنا ہے؟ یو ہیو ٹو ریلائی آن یور پیپل, یو ہیو ٹو بلڈ یور سسٹمز اینڈ یو ہیو ٹو انشور دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پریزنٹ, پر آپ کی پروسیسز اسموتھ ہونے چاہیے. پھر تیسرا آپ کا رہتا ہے پروڈکٹ. اب پروڈکٹ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم این انٹرپرینور, آئی ایم اے ویری انوویٹو انٹرپرینور, بٹ انٹرپرینورشپ ڈز ناٹ مین کہ آپ کچھ بھی بنا لو تو وہ چیز ہے. آپ نے جو بھی چیز پروڈکٹ بنانی ہے, آپ کی پروڈکٹ کوئی پرابلم سالو کر رہی ہو سوسائٹی کے اندر. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک پروڈکٹ مجھے تو بڑی اچھی لگتی ہے میری ذاتی استعمال کے لیے, بٹ آپ نے دیکھا وہ میسز کا کوئی پرابلم سالو کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, وہ کوئی سولوشن ہے کسی ایشو کا کہ نہیں سوسائٹی کے اندر. اگر تو نہیں ہے دین پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ کا فیل اٹس از ریسیپی فار فیلئر. جو بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ میسج کے لیے کریں یا نیچ کے لیے کریں, بٹ اٹ شوڈ بی سالونگ. اس کا ایک اپنے پروڈکٹ کا اپنا ویژن ہونا چاہیے. چوتھا میں کہتا ہوں اللہ کے ساتھ کاروبار کریں. جو انسان اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ کاروبار کرتا ہے. میں نے بہت سارے بزنسز کر رہا ہوں اور بڑے مجھے اب 13-14 سال ہو گئے ہیں بزنس میں آئے ہوئے, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب اب انسان اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے, اور میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا بھی کہ پریکٹیکلی میں نے اس کا کیسا ٹرانسفارمیشن اپنی زندگی میں دیکھی اور کیا کیا چینجز دیکھے اور کیسے ہوا, تو اس میں آپ فیل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آپ عرفات کہیں کہ یار میرا آپ کے ساتھ بڑی دوستی ہے, میں آپ کو پچھلے 5 سال سے جانتا ہوں, آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں. میں کہوں گا ہاں یار 10 لاکھ روپے ان کو میں پرانا جانتا ہوں, یہ لیں آپ کہیں گے ہفتے بعد میں واپس کر دوں گا, آپ کو میں 10 لاکھ روپے دے دوں گا. بٹ اللہ نے کہا یار تو مجھے 10,000 روپیہ دے گا, 1,000 دے گا, میں تمہیں 70,000 روپیہ واپس کروں گا. تو اللہ کا وعدہ تو سب سے سپریم ہے نا, وہ غلط نہیں ہو سکتا. میرے ایک دوست ہیں, بڑے پیارے بھائی بھی ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, بڑی رسپیکٹ ہے ان کے لیے. رحیل بھائی ان کا نام ہے, لاہور میں ہوتے ہیں اور کیولینی کے نام سے کمپنی چلا رہے ہیں, نعیم ٹریڈنگ, بڑا پرانا, ان کے والد صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں.
تو ایک دن کہتے یار زین میں تو اپنی کمیٹی پہلے ڈال دیتا ہوں. میں نے کہا آپ کیسے ڈال دیتے ہیں؟ کہتے میں سائڈ بزنس سے کرتا ہوں اور کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ہم لوگ, اور میں گھر بنانے سے پہلے گھر بناتا ہوں اور بیچتا ہوں ڈی ایچ اے کے اندر. تو کہتے ہیں میں جب گھر بنانا ہوتا ہے نا میں اس کی پوری کیلکولیشن کر لیتا ہوں, اور پہلے اس کی ایک پرسنٹیج نکال لیتا ہوں, اور پرسنٹیج نکال کے اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ انویسٹ کر دیتا ہوں, کسی کو دے دیتا ہوں. تو میں اللہ کے اوپر پہلے ادھار چڑھا دیتا ہوں کاروبار شروع کرنے سے پہلے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرا مارکیٹ میں ہمارے سے اچھے گھر, بڑے بڑے گھر اور پیارے پیارے گھر بنتے ہیں, بٹ میرا گھر نہیں مارکیٹ پہ رکتا, میرا گھر ہمیشہ نکل جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا اعتقاد ایمان یہ ہو کہ میں نے اللہ کے ساتھ کاروبار کیا اور اللہ مجھے کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. اور میں دوسری بات ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صرف آپ پیسوں سے اللہ کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے, پیسوں سے تو کرتے ہیں, بٹ اس کے علاوہ آپ اپنے وقت کی بھی اللہ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ ایک طرف بزنس کر رہے ہیں, ایک طرف آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یار میں نے 1 گھنٹہ آج اپنے 8 گھنٹوں میں سے یا 2 گھنٹے اپنے دوسرے اللہ کے کاموں میں لگا دیے, کسی کی مدد کر دی, کسی کی بات سن لی, کسی کو کچھ کر دیا, یا باہر نکل کے کوئی ایفرٹ کی. تو وہ 1 گھنٹے کے 70 گھنٹے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اللہ واپس نہیں کرے گا آپ کے کاروبار کے اندر؟ تو یہ آپ کا اعتقاد اور یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کاروبار کریں تو اللہ کے ساتھ ضرور کاروبار کریں. اللہ نے قرآن میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ you have to give from what I have provided you. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یار تم نے دینا ہے جو میں تمہیں دوں گا. تو اس بات کا بہت ڈیپ میننگ ہے. اللہ کہتا ہے میں نے پہلے تجھے سب کچھ دے دیا ہوا ہے, اب تو سوچ تو نے کیا دینا ہے. کسی کے پاس دولت ہے, کسی کے پاس سوچ ہے, کسی کے پاس عقل ہے, کسی کے پاس ہنر ہے, کسی کے پاس طاقت ہے, کسی کے پاس ریسورسز ہیں, کسی کے پاس کنیکشنز ہیں. کیا یوز کرنا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک سیب بھی ہے تو اگر اس کا 1/4 دے دو یار. اسی لیے اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ سائز کیا ہے. اسی لیے جب ایک بار مال غنیمت میں جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے کر رہے تھے تو ایک بندہ آیا, اس نے کھجوریں لے کر آیا, اس نے کہا یہ میرے طرف سے کنٹریبیوشن ہے. تو آپ نے ساری وہ پھیلا دیں اپنے سارے اس سامان کے اوپر. کیوں؟ اس نے سارا دن مزدوری کی اور اس کی جو اجر اسے ملا وہ کھجوریں تھیں. اور اٹ ڈز ناٹ میٹر کیا سائز ہے, نیت میٹر کرتی ہے. انما الاعمال بالنیات, کیا آپ کی نیت کیا, آپ کتنے میں سے کتنا دے رہے ہو, وہ میٹر کرتا ہے. ویری ٹرو زین, اٹ ساؤنڈس ویری ماشاء اللہ. اچھا زین, ایز وی ور ٹاکنگ اباؤٹ انٹرپرینیورشپ, تو میں تھوڑا سا اس کو مزید ڈیپ ان سائڈ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وین اٹ کمس اباؤٹ پاکستان's ڈائنامکس, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں, لیکن جو ایک روڈ میپ ہے, روڈ میپ اکثر ہمارے نوجوانوں کے پاس نہیں ہے. اس حوالے سے نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے اسلام آباد میں, پھر ان کے ڈفرینٹ سینٹرس ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں, میجر سٹیز میں, آئی مین پشاور, لاہور, کراچی, ایون ان سوات اینڈ ملتان. لیکن انفارچونیٹلی آپ کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, لیکن گجرانوالہ میں نہ ہی ہمیں کوئی نیشنل انکیوبیشن سینٹر ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اسٹارٹ اپس کے حوالے سے اسٹارٹ اپ گرائنڈس فنکشن کر رہے ہیں, اور آئی مین مور دین 126 کنٹریز اور 600+ سٹیز میں ان کے وینچرس چل رہے ہیں. اور بگ سٹیز لائک اسلام آباد, کراچی, لاہور, ایون ان سکھر اسٹارٹ اپ گرائنڈس کی انفراسٹرکچر موجود ہے اینڈ دے آر فنکشننگ. بٹ اگین انفارچونیٹلی یہ گجرانوالہ کی بدقسمتی ہے کہ اسٹارٹ اپ گرائنڈس کا کوئی سینٹر گجرانوالہ میں نہیں ہے. تو آپ تو خود یار ایک انٹرپرینیور ہو, تو اس بارے کوئی آپ کا ویژن ہے کہ گجرانوالہ میں بھی کوئی انکیوبیشن سینٹر فارمولیٹ کیا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی یہاں پر بوٹ کیمپس میں ان کی انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ کی نرچرنگ کی جا سکے, یا وہ بچے جو بزنس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو ایک پورا کا پورا ایکو سسٹم ملے کہ جہاں پر وہ اپنے آئیڈیاز کو کارپوریٹ لیول پہ انہینس کر سکیں. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور گجرانوالہ کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا. یہ شہر ہے جہاں پہ 60 لاکھ آبادی ہے آج, اور بڑا زرخیز زمین ہے. یہاں پہ آپ کی کاٹیج انڈسٹری, آپ کی SME سیکٹر, آپ کا میٹل انڈسٹری, آپ کی
واشنگ مشین کے کئی یونٹس ہیں, ہوم اپلائنسز کے. تو ہمیشہ اس شہر کو نگلیکٹ کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم نے 2-2.5 سال پہلے جیسے مال آف گجرانوالہ لے کر آئے, اور شہر میں کوئی اچھی اپرچونیٹی نہیں تھی, آپ کو کھانا بھی کھانا تھا, آپ نے لاہور جا کے کھانا ہے. تو وی براٹ آل دا بیسٹ برانڈز ہیئر, جیسے آپ کا باسکن رابنس, کافی بین اور ساری چیزیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ برانڈز آئے وہ پریشان ہو گئے کہ جو گجرانوالہ کے اندر ویکیوم ہے وہ تو ایویں اتنے سالوں سے نگلیکٹ کر رہے تھے اس شہر کو. تو اسی طرح میں اس پروگرام کے طرف سے, اس پلیٹ فارم کی وجہ سے میں میرا خیال ہے دعوت بھی دوں گا باقی آرگنائزیشنس کو جو انکیوبیشن سینٹرز رن کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی لوکل یونیورسٹیز کو کہوں گا, اسپیشلی گفٹ یونیورسٹی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ ادارہ ہے. لمس کے اندر NIC چل رہا ہے, نیشنل انکیوبیشن سینٹر. ایون دین UET میں ٹیکنالوجی بیسڈ ایک انکیوبیشن سینٹر چل رہا ہے, اور وہاں پر مور دین 150 ایسے اسٹارٹ اپس ہیں کہ جنہوں نے بہت ایکسپونینشیل گروتھ کی ہے, اور ماشاء اللہ قومی سطح پہ ناؤ دے آر ڈوئنگ ونڈرز. ایگزیکٹلی, پوری دنیا میں دیکھیں آپ کا ہر یونیورسٹی کے اندر اسٹینڈرڈ ہے, چاہے امریکہ ہے, پاکستان ہے, آپ جہاں پہ انکیوبیشن سینٹرز ہیں وہاں سے آپ انٹرپرینورس کریٹ کرتے ہیں. کیوں؟ بچے اپنی آئیڈیا کو وہیں پہ انکیوبیٹ کر دیتے ہیں اور یونیورسٹیز اس میں پارٹ لیتی ہیں. تو لمز اسے کہتا ہے کہ ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے, آپ کو اسپیس بھی دیں گے, اور آپ یہاں پہ آئیں, کام کریں. اور جب آپ انکیوبیٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد ان کو سیکنڈ اسٹیپ پہ وینچر کیپٹلسٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے. پھر جب وہ آؤٹ گرو کرتے ہیں اپنے انکیوبیشن سینٹر سے, وہ آلریڈی ان کو VC فنڈنگ مل چکی ہوتی ہے, تو بہت زیادہ آپ کی پرابلٹی بڑھ جاتی ہے اچھے بزنسز کو ایوالو کرنے کے لیے پاکستان میں. تو بہت زیادہ ویکیوم بھی ہے, اور میرا بھی انشاءاللہ گول ہے اور خواہش ہے کہ گجرانوالہ کے اندر ایک انکیوبیشن سینٹر بناؤں. اور جس دن میں بناؤں گا میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ ہم ایک کو ورکنگ اسپیس سے شروع کریں اور وہاں سے ہی ہم انکیوبیشن شروع کرتے ہیں. ویل زین دیٹس اے تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ہیئر فرام یو کہ یار آپ نے ماشاء اللہ گجرانوالہ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک مال آف گجرانوالہ اسٹیبلش کیا ہے, اینڈ یو آلریڈی سیٹ کہ وہاں پہ انٹرنیشنل فوڈ برانڈس بھی آپ لے کے آئے ہیں. تو مطلب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یار گجرانوالہ آلریڈی ایک انڈسٹریل سٹی ہے, پھر آپ کا اس میں اپنا بھی ایک انٹرسٹ ہے, تو یو ٹاکڈ اباؤٹ کو ورکنگ اسپیسز تو آلریڈی گجرانوالہ میں 2-3 کام بھی کر رہی ہیں, چلیں آپ بھی اس کو اسٹارٹ کریں. لیکن جو انکیوبیشن سینٹر ہے وہ گجرانوالہ کی بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے. یہاں پہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور وہ ایز اے VC اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور ایک اسکیلیبل لیول پہ ہم ایک انٹرپرینوریل کلچر کو گجرانوالہ میں پروموٹ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے مال آف گجرانوالہ کی بات کی ہے, تو یہ بڑا خوبصورت ایک پروجیکٹ ہے. آپ لاہور سے آ رہے ہیں, لاہور سے جا رہے ہیں, گجرانوالہ سے جا رہے ہیں, تو ایک بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کو رومن آرکیٹیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ چوائس کس کی تھی, رومن آرکیٹیکٹ کو چوز کرنا, اور پھر یہ پروجیکٹ برین چائلڈ کس کا تھا؟ برین چائلڈ تو کہیں کہ ہمارے والد صاحب بیسیکلی انہوں نے یہ لینڈ لیا کافی دیر پہلے. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کاسٹ بھی بہت اوپر ہو گئی ہے, تو پہلے پلان نہیں تھا. پہلے ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید کسی کو دے دیں, کسی برانڈ کو دے دیں, کوئی اور اپنا آ کے مال میں یہاں پہ بنا لے. پھر کرتے کرتے ہم نے کہا کہ ہم اپنا خود ہی بناتے ہیں, اور ہم نے گراؤنڈ فلور سے پلان کیا تھا کہ گراؤنڈ فلور بنائیں گے. جب گراؤنڈ فلور بنایا ہم نے کہا اس کو فرسٹ فلور بھی ہونا چاہیے, سیکنڈ. پھر اس میں بہت زیادہ ایوالو کرتے رہے ہم آئیڈیالوجی کے ساتھ. تو آبویسلی اس میں جو انیشیل ڈیولپمنٹ تھی وہ میرے بڑے بھائیوں کی بڑی تھی, جیسے عمر بھائی اور عثمان بھائی. اس ٹائم انہوں نے بڑی تغدو کی اس پہ, بٹ آگے سے پھر میں آ گیا, اور پھر اللہ کا شکر ہے پھر ہمارا اواری کے ساتھ کلیبریٹ کر لیا, اور پھر ہم ابھی یہاں پہ ہم نے کوئی 14 کے قریب ریسٹورینٹس ابھی چلا رہے ہیں مختلف. اس میں پھر میں نے اپنے کچھ برانڈس لانچ کیے, ایک اپنی کمپنی بنائی, تاؤ پین کو خود بنایا, ڈیولپ کیا 2 سال پہلے, اور اٹس اے پین ایشین ریسٹورینٹ جو گجرانوالہ مال آف گجرانوالہ ہم نے اسٹیبلش کیا. پھر ایک میرینارا اٹیلین بریک اوون پیزا برانڈ اسٹیبلش کیا, وہ کھولا. پھر دیسی ٹیبل, پھر جس طرح باسکن رابنس, کافی بین. چلیں اس میں آپ اتنا کچھ بتا رہے ہیں تو اٹس ماؤتھ واٹرنگ. تو اچھا یار ایسا ہے کہ تھوڑا سا مجھے اس پہ نا بڑی ایک تکلیف بھی ہوتی ہے کہ آپ نے گجرانوالہ کی بات کی, ہم نے دوبارہ سے کھانے پینے کی باتیں اسٹارٹ کر دی ہیں. تو گجرانوالہ کا جب بھی ذکر آتا ہے, آئی یوز ٹو انٹریکٹ ود پیپل اکراس دا کنٹری ایز اے ٹرینر. آئی ہیو ٹو موو
کراچی، لاہور، اسلام آباد. تو جب آپ انٹروڈکشن کرواتے ہیں آپ کے پروفائل میں ایک چیز چاہتی ہے کہ جی یو بلانگ ٹو گوجرانوالہ، تو لوگ روٹی بوٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آئی مین کہ تھوڑی سی اس کلچر کو یا اس مائنڈ سیٹ کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے. چلیں آپ نے ریسٹورینٹس کی بات کی تو ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے فوڈ ولاگرس کا. تو یار یہ جو فوڈ ولاگرس ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وٹ ڈو یو تھنک کہ کہیں نہ کہیں یہ پریجوڈائز کی بنیاد پر بہت سے ریسٹورینٹس کے ساتھ آئی مین انجسٹس بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں اپنی اوپینینس دے رہے ہیں، آپ کا کہیں نہ کہیں پریجوڈائز ہے. آپ ایسے جو چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس آنرس ہیں آپ ان کو کہیں نہ کہیں ڈسکریج کر دیتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کلچر ٹھیک ہے فوڈ ولاگنگ کا؟ کیونکہ میرا یہ زاویہ نظر ہے، آئی ڈونٹ بلیو کہ میرے اس زاویہ نظر سے کوئی ایگری کرے کہ ایک شخص ہے اس نے کسی بھی ریسٹورینٹ پہ کھانا کھایا ہے تو اگر وہ کھانا اچھا ہوگا وہ دوبارہ چلا جائے گا. اگر ایک شخص کسی بھی کھانے کو ٹیسٹ کرتا ہے تو ہر انسان کے اپنے ٹیسٹ بڈس ہیں، ہر انسان کی اپنی ایک ایکسپیرینس ہے کسی بھی چیز کو ٹیسٹ کرنے کی. تو کوئی بھی فوڈ ولاگر اگر کسی چیز کو ٹیسٹ کر رہا ہے اور اس پہ پھر وہ اپنی اوپینین دے رہا ہے اور اس کو پھر وہ سوشل میڈیا پہ وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے تو اس سے بھی لوگوں کی ایک اوپینین میکنگ میں ایک بڑا رول پلے ہو رہا ہوتا ہے. تو واٹ آر یور 2 cents on that؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جرنلزم، ولاگنگ یا کوئی بھی آپ فیلڈ میں آنیسٹی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی کسی بھی سوسائٹی کو 3 انسٹیٹیوشنز ہیں جو ریفارم کرتے ہیں. ایک آپ کی فیملی ہے، دوسرا ایجوکیشن ہے، تیسرا آپ کا میڈیا ہے. تو ہمارا جو میڈیا ہے نا وہ بہت اوپر چلا گیا، سب سے اوپر چلا گیا. یہ آپ کو سلولی انکلگریٹ کر رہا ہے اور سوسائٹیز کو ریفارم کر رہا ہوتا ہے. اس میں آپ ڈیجیٹل میڈیا میں آ جائیں، پرنٹ میڈیا میں آ جائیں، ٹی وی میڈیا پہ آ جائیں، یا سوشل میڈیا پہ آ جائیں. تو کرٹیک از آلویز گڈ، آئی ڈونٹ مائنڈ، بٹ میں ہمیشہ اس چیز سے ضرور آپ کے ایگری کروں گا کہ بہت سارے چھوٹے بیچارے ریسٹورینٹس ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. اور آپ ایک بار ایک ریسٹورینٹ میں جا کے صرف ایک اپنے ایک کھانے کے اوپر اس کے اوپر ریویو دے دو برا، اس بیچارے نے 3 سال سے محنت کی ہوئی ہے، 4 سال سے محنت کی ہوئی ہے، تو ویئر ڈز اٹ گو. تو یہ جو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی اگر آپ نے اللہ نے ڈالی ہے تو یہ آپ نے پے بیک بھی کرنی ہے. تو آپ 2-3 دفعہ جائیں اور جا کے سلیپ اوور اٹ اینڈ دین ڈیسائڈ. یہ ہوتا کیا ہے کہ یوزلی انفارچونیٹلی جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسی ٹائم پوسٹ لگاتے ہیں، اگلی دفعہ فری کھانا کھانا ہوتا ہے. اس طرح کا بھی انفارچونیٹلی بہت زیادہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. پر بہت کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں جو بڑا پروفیشنلی کرتے ہیں چیزوں کو لے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کرنی چاہیے اپنی سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے. پازیٹیو ری انفورسمنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو پریز کریں، جو برا کام کر رہا ہے اس کی نیگیٹو ری انفورسمنٹ تو ہوتی ہے، بٹ اس سے پہلے گیو دیم اسپیس. ایسے نہیں ہے کہ آپ فوراً اپنا ورڈکٹ سنا دیں. یو آر ناٹ جج اینڈ جوری. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے ٹیسٹ بڈ کے مطابق نہ ہو بٹ میسج کے لیے وہ ٹھیک ہو. مطلب اگر ہم ہارڈیز بھی رن کر رہے ہیں اور باقی بھی ریسٹورینٹس رن کر رہے ہیں تو اراؤنڈ ہمارے پاس کوئی 30+ ریسٹورینٹس ہیں. تو اگر میں اپنے گجرانوالہ میں دیکھتا ہوں تو روز اگر 50 اچھے کامنٹ آتے ہیں تو ایک بہت برا کامنٹ بھی ہوتا ہے. تو اگر ایک برا کامنٹ ہے تو جو 40 یا 39 لوگوں کو کھانا پسند آ رہا ہے تو آپ ان کی کو بھی نگیٹ نہ کریں. سو یو کانٹ بی جج اینڈ جوری اینڈ گو آن لائن اینڈ یوز دس پاور آف سوشل میڈیا ان اے رانگ سینس. تو میں تو ضرور کہتا بھی ہوں لوگوں کو بڑا وربلی، بلکہ شروع میں جب ریسٹورینٹ کھولا تھا تو سارے بہت ایکٹیو ہو گئے تھے. تو آئی ٹولڈ دیم کہ چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، آپ کے شہر میں چیزیں آ رہی ہیں، آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں. آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کی ایفرٹ کو پریز کریں. آپ اسلام آباد چلے جاتے ہیں، سب ریسٹورینٹس بھرے ہوئے ہیں، وہاں کلچر ہے، پیپل ڈونٹ کمپلین. ہمارا کلچر یہ ہم کہتے ہیں ہم نے 4 پیسے تو خرچ لیے ہیں بس ہم وی اون دا تھنگ. ایسا نہیں ہے. آپ اس کی ایفرٹ ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے ڈیولپمنٹ کی ہے، پتہ نہیں کتنے اس کے پیسے لگ گئے ہیں، شاید اس کی ساری جمع پونجی ہے. تو آپ نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس کے اوپر کرنا ہے. اینڈ اگر آپ کو وہ ریسٹورینٹ آپ کو فیڈ بیک کارڈ دے رہا ہے، اگر آپ فیڈ بیک کارڈ فل کر کے دیتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم آپ آتے ہیں، تیسری دفعہ آتے ہیں، وہ چیز نہیں ٹھیک ہو تو پھر یو ہیو دا رائٹ، یو کین گو آن سوشل میڈیا. بٹ مس یوز آف سوشل میڈیا ویسے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے اس ملک کے اندر. جنرلی ہمارا کلچر ہمارے میں جو پیشنس ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. پیشنس سے
میں کہوں گا کہ ہم لوگ اسپیشلی جو جین زی ہے وہ ہمیشہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مانگتی ہے. میں اپنی کمپنیز میں دیکھتا ہوں, ایم آلسو رننگ اے سافٹ ویئر ہاؤس ان لاہور, تو وہاں پہ کیونکہ ڈیجیٹل کام بہت زیادہ ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام ہے, ہر 4 مہینے بعد ایک ڈیولپر آتا ہے, وہ کہتا ہے میں نئی جگہ پہ جا رہا ہوں, پھر آتا ہے چلا جاتا ہے. لمس کے بچے, BNU کے یا باقی یونیورسٹیز کے, تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ وائی یو لیونگ اے جاب اور وائی یو گوئنگ ٹو اندر کمپنی. وہ کہتے ہیں مجھے امپیکٹ نظر نہیں آیا, آئی ایم ناٹ کریٹنگ این امپیکٹ. تو میں کہتا ہوں کتنا ٹائم ہو گیا کام کرتے تھے, 3 مہینے میں, تو 3 مہینے میں بھائی تجھے امپیکٹ نہیں نظر آیا. تو ہم جو پرانی کمپنیز دیکھ رہے ہیں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ فوکس کر کے کام کر رہے ہیں. آپ کو یو ہیو ٹو بی ہارڈ ورک, ویری ہارڈ ورکنگ, اینڈ یو ہیو ٹو بی پیشنیٹ. اور آپ کو اپنی پرسنالٹی کے اندر ٹھہراؤ لانا پڑے گا چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے ہو کہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز لگے مجھے فوراً لائکس آ جائیں, کیونکہ اس نے اتنی تیزی لے آیا سوشل میڈیا آپ کی زندگیوں میں کہ جیسے ہمارا پرسنل کنیکشن ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم جس طرح آج کمرے میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, آپ مجھے سن رہے ہیں, میں آپ کو سن رہا ہوں, ہم ایک کنیکشن بلڈ کر رہے ہیں. پہلے ہم کسی سے بات کرتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے, کسی کی آنکھوں میں آنکھیں بات کے, وہ ایموشنز شیئر ہوتے تھے. آج کے دور میں آپ کو کوئی وائس نوٹ بھیجتا ہے تو وہ بھی آپ 2x کر دیتے ہیں اسپیڈ تیز کہ یار جلدی اس کی میں بات سن لوں. تو آپ کو نہیں پتا وہ کس ٹرو سینس میں آپ سے بات کر رہا ہے, آپ کو اس کی ٹون آف وائس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ کو اس کے ایٹیٹیوڈ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو آپ کی بہت زندگی فاسٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اسی طرح ہم لوگوں نے یہ سوشل میڈیا نے آپ کو بہت زیادہ چیزوں میں کر دیا. اچھا زین, یہ جتنی بھی آپ نے باتیں کہی ہیں, وی آر آن دا سیم پیج. یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ کس طرح ہم سوشل میڈیا پر تو لوگوں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن وین اٹ کمس اباؤٹ آر فیملی فیبرک, تو آپ کے جو فیملی کے ساتھ کنیکشنس ہیں وہ بہت ویک ہو گئے ہیں. ایک چھت تلے 4-5 ممبرز ہیں فیملی کے, اینڈ ایوری بڈی از بزی ود دا سوشل میڈیا لائف. اچھا, اس میں جو آپ بات کر رہے تھے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی, تو جین زی کا یہ نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں پیپل ہیونگ دا ویری لگژریس لائف, اور بڑی گاڑی ہے, بڑے آپ مہنگے ریسٹورینٹس میں چیک ان کر رہے ہیں, اسٹوریز بن رہی ہیں, اور پھر بہت خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں, برانڈیڈ ڈریسز ہیں اور گلاسز لگائے ہوئے ہیں. آپ اپنی لائف کی برائٹ سائڈ دکھاتے ہیں, جیسے وہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے انفلوئنس, ریٹن بائی سارا مکارکیوڈیلی. تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہماری سوسائٹی اسپیشلی جین زی میں 64% نوجوان ایسے ہیں کہ جن کو انسٹاگرام کی وجہ سے اسٹریس, انگزائٹی یا ڈپریشن مل رہا ہوتا ہے. بیکاز جب بھی آپ انسٹاگرام کو وزٹ کرتے ہیں تو یو سی ایوری بڈی از لیونگ اے ویری ہیپی لائف, لیکن دس از دا برائٹ سائڈ آف دیئر لائف. آپ کو نہیں پتا کہ واٹ از دا ادر سائڈ, کہ ان کی لائف میں کیا چیلنجز ہیں, کیا پرابلمس ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی, تو اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ یار سوشل میڈیا کے ٹرینڈس جو ہے وہ سوسائٹی کی مائنڈ میپنگ میں, مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے میں اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں کتنا کردار ادا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں ذرا بات کو. میرے ذہن میں 2-3 چیزیں آ گئی کہ وہ ایک لڑکی ہے, وہ ایک بات کرتی ہے یہ ہم پارٹی کر رہے ہیں, وہ لڑکی وائرل ہو جاتی ہے. میں بھی وہی بات کرنے لگا. اوکے اچھا, پھر وہ ایک لڑکی ہے, وہ ایک رسم حنا پہ ڈانس کرتی ہے, وہ وائرل ہو جاتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ جی ایک بندہ ہے, اٹ سیمز سائیکوپیتھ, کہ لاہور دا پاوا اختر لاوا, اور وہ بندہ وائرل ہو جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کانٹریری ٹو دس کہ وچ از ویری ڈپلوریبل ایز اے ہول فار سوسائٹی, کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ ماشاء اللہ 26 میڈلس لیتا ہے, لیکن اس کی ہمیں خبر ہی نہیں ملتی. پھر ایک گروپ آتا ہے سوشل میڈیا پہ, وہ اس کو کہیں نہ کہیں اس کو پروموٹ کرتا ہے, اور پھر کہیں جا کے اس کو کوئی اپریسیشن ملتی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈس ہیں, یہ جین زی اور جو الفا جنریشن ہے اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کے اندر ایک ایسی انزائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ کو ہر چیز جلدی چاہیے, آپ کو ہر چیز میں پلیجر چاہیے, آپ کو کھانا بھی جلدی چاہیے, آپ کو آرڈرس بھی جلدی چاہیے, آپ کو ڈگری بھی جلدی مکمل کرنی ہے, آپ کو پیسہ بھی جلدی کمانا ہے, اور آپ کو اوور نائٹ سکسیس چاہیے. تو یہ جو سوشل میڈیا ٹرینڈس ہیں, واٹ آر یور ٹرو سینس, ہاؤ وڈ یو ٹیک اٹ اپ, کہ یہ کس طرح ہماری یوتھ کو افیکٹ کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں بہت زیادہ. میں خود پریشان ہوتا ہوں دیکھ کے, جو آپ نے جن 3 لوگوں کی بات کی, پارٹی ہو رہی ہے اور یہ
ڈانس کی ویڈیو اور اس کے بعد یہ اختر لاوا صاحب جو آئے ہیں. میں اس دن ایک اپنے جم میں میرا کوچ آتا ہے, مسٹر پاکستان بھی ہے وہ تھا, اور بڑی محنت کرتا ہے, روز ویڈیو لگاتا ہے اس طرح ایکسرسائز نہیں کرنی, اور بیچارہ ہی وینٹ فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ. اس نے خود محنت کی, میری ایج کا ہی ہے, اور اب 3 جم بھی اس نے اپنے بنا لی ہے, اور روز ویڈیو ایک پوسٹ کرتا ہے اپنی کہ دس از ہاؤ یو شوڈ ڈو ایکسرسائز, دیز آر رائٹ مسلس. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ وہ لوگ جو بیچارے محنت کر رہے ہیں اور جو روز اتنی ایفرٹ لگاتے ہیں اپنے کاموں میں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو فیم مل جاتا ہے تو وہ کہیں گے یار یوتھ تو ہماری کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ایک دن میں بھی اختر لاوا بن جاؤں گا اور میں بھی وائرل ہو جاؤں گا اور مجھے لوگ بلانا شروع کر دیں گے چیف گیسٹ. تو یہ جو رسپانسبلٹی نا ہمارے اوپر بھی آتی ہے, دیکھنے والوں پہ, سننے والوں پہ, بلانے والوں پہ, اور برانڈس کے اوپر کہ یار خدا را اس کو نہ پروموٹ کریں. دس از ڈرٹی مارکیٹنگ, یہ ٹیمپریری مارکیٹنگ ہے, آج تو آپ کر لیں گے, کل کیا ہوگا, یو پولنگ یور برانڈ ڈاؤن. اور دوسری بات میں کہوں گا کہ اسپیشلی ہمارا جو پاکستان کا الگوریدم ہے سوشل میڈیا کا, وہ ایسے ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں بھی زیادہ پروموٹ ہوتی ہیں. آپ چائنا کا ٹک ٹاک جائیں, وہاں پہ ایجوکیشنل ویڈیوز پروموٹ ہوتی ہیں. تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں ٹیکنالوجی وار ہے, وہ یہی ہے. یہ قوموں کو جو ہمیں برین ڈیڈ کرتے جا رہے ہیں, سلولی پوائزن کرتے جا رہے ہیں ہماری یوتھ کو, وہ ایسے ہی کر رہے ہیں, ہمیں الٹے سیدھے کاموں پہ لگا رہے ہیں, الٹی سیدھی ویڈیوز پہ لگا رہے ہیں, اور خود آپ کی ایجوکیشنل ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس پہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, اپنے پیئرس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, اور یہ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی. جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم بہت دور چلے جائیں گے, پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. ویری رائٹ سر. زین آپ دیکھیں کہ ٹک ٹاک ایک ایسا سوشل میڈیا ایپ ہے کہ جہاں پہ آپ بڑی آسانی سے اس ایپ کو یوز کر رہے ہیں. آپ لیٹے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی بھی پوسچر ہے تو آپ اس کو بس اسکرین کو اسکرول کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں کہ جو ایجوکیشنل کنٹینٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, جس میں کوئی R&D پہ بات ہو رہی ہو, گرومنگ پہ, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ. بٹ اگر آپ دوسری سائڈ کو دیکھیں تو آپ کو ایسے ایسے کیریکٹرس نظر آتے ہیں جو بڑی ویئرڈ قسم کی ویڈیوز ڈال رہے ہیں. ایسا کنٹینٹ ہے کہ جس کو آپ دیکھیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یار ان کے اگر آپ فالوورس کو دیکھیں تو ملینس میں فالوورس ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کس قسم کے لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے, آپ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. سو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. You talked about youth, or when it comes about youth, so fortunately when we talk about the positive side of the youth, demographic dividend یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی یوتھ کو 60% ہے, 12-14 کروڑ یوتھ ہے پاکستان کی, اور ہر سال آپ کو 40 لاکھ نوجوان ایسے مل جاتے ہیں پاکستان میں کہ جو 18 ایئرس آف ایج تک پہنچتے ہیں. لیکن جو اس میں بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے زین کہ یسٹرڈے آئی واز ریڈنگ اے رپورٹ کہ 7,35,000 بچہ ایسا ہے کہ جو اس سال 2022 میں ابراڈ گیا ہے, اور ایز کمپیئر ٹو دا 2021 کے 2021 میں یہ تھے کوئی 2,25,000 بچے جو ابراڈ گئے, اور اس سال 7,35,000. تو آپ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ 7,65,000. تو اس میں رپورٹ یہ بتا رہی تھی کہ 30% وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ہائی پروفیشنلس ہیں. آئی مین دے آر ڈاکٹرس, انجینئرس, دے ہیو بیک گراؤنڈ ان سافٹ ویئر انجینئرنگ, IT انڈسٹری. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یار اس وقت جو یوتھ میں مایوسی اور نا امیدی ہے, ہر دوسرا بندہ باہر جانا چاہ رہا ہے. پائٹ سروے بھی بتا رہا ہے کہ 33% پاکستانی ہیں جو باہر جانا چاہ رہے ہیں. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کو کہاں تک لے کے جائے گا؟ جی میرا خیال ہے سب سے بڑا جو آپ کا ایسٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا, وہ اثاثہ آپ کا ہیومن کیپٹل ہوتا ہے. اور یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ ہمارا اتنی یوتھ برین ڈرین ہو رہی ہے اور اس ملک سے باہر جا رہی ہے ایک اچھی زندگی کی تلاش کے لیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی آتی ہے اور ان لوگوں پہ بھی آتی ہے جو ڈیسیجن میکرز ہیں اس ملک کے لیے. خدا را ابھی پاکستان جتنی انسٹیبلٹی کی سچویشن میں ہے, اور یہاں پہ کیونکہ ریسیشن بھی آیا, کووڈ آ گیا, پھر فلڈ آ گیا, اور جس طرح بزنسز کی جو حالت ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں آپ دیکھیں تو لوگ بہت پریشان ہیں اور لوگوں کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. ہم کہنا تو نہیں چاہتا, دل بھی نہیں کرتا, بٹ ہم آلریڈی
بیڈ ہو چکے ہوئے ہیں, ہم آلریڈی بینکرپٹ ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی. اور اگر ہم اپنی درستگی نہ کریں اور اپنی صفوں کو درست نہ کریں ایز اے نیشن, اور یہ میں پولیٹیکل رجیم بھی اور ڈیسیجن میکرز بھی, تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. تو وہ ملک جہاں پہ ڈائریکشنز آپ کی اوپر لیڈرشپ سے آتی ہے, گورنمنٹ سے آتی ہے, اور آگے آپ کو راستے نظر آتے ہیں, وہاں پہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے جائے. اور میں یوتھ کے لیے بھی کہوں گا کہ وہ جو یوتھ سمجھ رہی ہے کہ یہ ریسیشن صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آیا ہے, بٹ آبویسلی پاکستان میں کچھ اس کا امپیکٹ زیادہ ہے کیونکہ ہماری آلریڈی جی ڈی پی بہت کم ہے ان ممالک کے مطابق, اور وہاں میں ویسے آپ کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر صحیح کام کے لیے بھی آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو کوئی آپ نے جینون کام بھی کرنا ہو تو انفارچونیٹلی یہاں پہ برائبری ہے, یہاں پہ بے ایمانی ہے, یہاں پہ فیوریزم ہے. جب تک یہ کلچر ختم نہیں ہوگا ہم ایک کمفرٹنگ انوائرمنٹ نہیں پیدا کر سکتے اپنی یوتھ کے لیے. ساتھ ہی ساتھ جو یوتھ بیچاری یہاں سے جاتی ہے, میں نے دیکھا ہے انگلینڈ کے اندر لوگ ایک کمرے کے اندر گرین اسٹریٹ کے اوپر یا کہ ایسے علاقوں میں 8 بیڈ لگے ہوتے ہیں, اور وہ بیڈ میں اس کمرے میں 16 بندے سو رہے ہوتے ہیں. 6-8 صبح کے ٹائم سو رہے ہوتے ہیں, جو صبح کی رات کی شفٹ کرتے ہیں, جو رات کی شفٹ کرتے ہیں وہ صبح کے ٹائم سو رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زندگی میں کہیں بھی محنت نہ کرنی پڑے. تو مایوسی ویسے ہی گناہ ہے. تو ہمیں تو بالکل ایک ہوپ فل ہو کے ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ اپنے ملک کے اندر کام کرنا چاہیے. پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اس ملک میں بہت زیادہ ہیومن کیپٹل ہے, بہت زیادہ آبادی ہے. تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, صرف یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. ہمیشہ ہم ڈرتے ہیں کہ یار میں اسٹیپ لوں گا تو کیا ہوگا, میں فیل تو نہیں ہو جاؤں گا. تو فیل تو انسان تبھی ہو جاتا ہے جب آپ اپنا کاروبار نہیں کریں گے, تبھی آپ فیل ہو گئے ہیں. تو پہلے آپ کوشش کریں, اپنے خواب کو دیکھیں. if you really believe in yourself then everybody start believing in you. رائٹ برادرز کی میں مثال دوں گا, وہ سائیکلسٹ تھے 2 بھائی, اور they believed in themselves so much and they wanted to connect the world with them. اور وہ صرف سائیکلسٹ تھے, اور دوسری طرف ایک بندہ تھا جو امریکن فنڈڈ آدمی تھا, and he had enough money that he could buy the best minds money could buy. اس کو سارا میڈیا فالو کر رہا تھا, اس کو سب لوگ فالو کر رہے تھے, اور اس کے پاس سب کچھ سارے ریسورسز تھے, گورنمنٹ کی فنڈنگ تھی. بٹ یہاں پہ رائٹ برادرز کے پاس کچھ بھی نہیں تھے, بٹ ایک بلیف سسٹم تھا, وہ سارے والنٹیئرس تھے جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے. بٹ رائٹ برادرز کہتے تھے وی وانٹیڈ ٹو کنیکٹ دا ورلڈ. اور وہ دوسری طرف وہ بندہ بھی اسی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا تھا, فرسٹ مین کنٹرول فلائٹ لینا چاہتا تھا. بٹ رائٹ برادرز ٹوک دا فرسٹ مین کنٹرول فلائٹ ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. پر کیا ہوا کہ وہ دوسرا آدمی جو آلریڈی اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا تھا اور اس کے پاس سارے مالی وسائل بھی تھے, اس کو کہنا چاہیے تھا کہ یس ناؤ یو ہیو کریٹڈ دس ٹیکنالوجی, لیٹس ایوالو اٹ, لیٹس امپرووائز اٹ اینڈ میک اٹ بیٹر. بٹ وہ غائب ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے خواب بڑے ہوتے ہیں اور آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, انگلینڈ ہو. جب آپ نے خواب دیکھنا ہے اور اس کے اوپر محنت کرنی ہے, آپ وہ خواب پورا کر سکتے ہیں. ہمیشہ وہ سائمن سینک کہتا ہے کہ گولڈن سرکل ایک بڑی امپورٹنٹ تھیوری ہے کہ وائی یو ڈو واٹ یو ڈو. جو سب سے میجورٹی کمپنیز ہیں ان کو پتہ ہے کہ واٹ دے ڈو, جو سیکنڈ میجورٹی کمپنی ہیں ان کو پتہ ہے ہاؤ دے ڈو واٹ دے ڈو, اور جو نیش اور لیڈرز اور انوویٹرز ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وائی دے ڈو واٹ دے ڈو. only 2%. سو اونلی 2%. تو یہ جو آپ کے وائی آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے, یہ آپ نے انکلکیٹ کرنا ہے اپنی ہر چیز میں. آپ جاب پہ کیوں جا رہے ہیں, آپ کام کیوں کر رہے ہیں, آپ بزنس کیوں کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے ویژن کلیئر ہے اور آپ بڑا خواب دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیشہ سکسیس کے راستے پہ جائیں گے. اور اگر آپ پہلی ہار مان کے گھر پہ بیٹھ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے صرف باہر جانا تبھی میں سکسیزفل ہوں گا, ایسا نہیں ہے. یہ تو انسان, ہم مسلمان, اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, اور اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں میں نے پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح, جس طرح علامہ اقبال مولانا رومی نے کہا کہ کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. تو اللہ نے ہمیں اگر اشرف المخلوقات بنایا تو ہم اپنے ملک کو زرخیز کریں, مزید اس کے اندر چیزیں لے کر آئیں. اٹ ڈز ناٹ میٹر ہو ڈز اٹ فرسٹ بٹ واٹ ریئلی میٹرز اٹ ہو ڈز اٹ بیسٹ. اگر کوئی دنیا میں کوئی کام کر رہا ہے یا کسی اور نے کر لیا, اس کو پلیز ٹیک اپ کریں, امپرووائز کریں, اور اپنی مارکیٹ میں لوکلائز کر کے یہاں پہ اسپریڈ کریں گے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کی گورنمنٹ اپنی لوکلائزیشن پہ فوکس نہیں کرے گی, آپ گرو نہیں کر سکتے ایز اے انڈسٹریلسٹ, ایز اے بزنس مین, اور آپ کا ویکیوم نہیں کریٹ ہوگا. ہمیں اپنی را مٹیریلس کے اوپر ڈیوٹیز ختم کرنی چاہیے, اور اپنی جو فنش پروڈکٹس امپورٹ ہو رہی ہیں اس پہ ڈیوٹیز زیادہ کرنی چاہیے, تاکہ آپ لوکلائزیشن کی طرف جائیں.
اور آپ کی پاکستان میں ان ہاؤس پروڈکشن ہو ہر چیز کے اوپر, ہم ڈپینڈ نہ کریں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اتنا مشکل نہیں ہے. آپ جس طرح گرین فیلڈ اسکیمز آئی آپ کی کنسٹرکشن کے لیے, اس طرح بزنسز کے اوپر بھی دیں. آپ لوگوں کے آپ ایس ایم ای کریں, اسمال میڈیم انٹرپرائز لگائیں, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے پیسے کہاں سے آئے. آپ اگلے کو 5 سال دیں, آپ وہ ورکنگ انوائرمنٹ دیں. کیسے ہو سکتا ہے کوئی کام نہ کرے؟ لوگ دیکھیں, سب سے آپ کا ڈیڈ منی ہوتا ہے جب آپ کا پیسہ صرف ریئل اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. یہاں تو آپ کنسٹرکشن کے اوپر اسکیمز دیں, یا آپ اپنی مینوفیکچرنگ کے اوپر دیں, یا آپ اسمال بزنسز پہ دیں, تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب کو رول پلے کرنا پڑے گا اپنی یوتھ کو ادھر رکھنے کے لیے اور ان کو ایکسیل کرنے کے لیے. یو ٹاکڈ اباؤٹ فیلئرس, اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں آپ جو بات کر رہے تھے, مجھے جو انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوئی کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ آپ کو سیلف ایکچولائز کرتی ہے, کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دا وائی آف یور لائف. جب بھی آپ کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کام کے کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے, آپ کے پاس ایک اسٹرانگ وائی ہوتا ہے. You quoted Simon Sinek, which is one of my favorite scholar too. Well, یار اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یا اس کے گریٹر گولس ہیں, اٹ آلویز اینڈ اٹ شوڈ بی کہ وہ آپ کی انیٹ کریٹیوٹی, کریٹیکل تھنکنگ, لیٹرل تھنکنگ, جو آپ کی ایک حقیقی کانفیڈنس ہے اس کو نرچر کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو سیلف ایکچولائز بھی کرتا ہے کہ آپ کو اپنی لائف کا پرپس ملتا ہے کہ میری اس دنیا میں ایگزسٹنس کی کیا وجہ ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں تو ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ بجائے اس کے کہ ہمارا تعلیمی نظام ان چیزوں کو نرچر کرے, وہ نرچرنگ کی بجائے وہ ڈکلائن کی طرف چلا جاتا ہے. اور ایک بچہ 14 سالہ 16 سالہ تعلیم کے بعد بھی وہ ابا جی سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں, میں بزنس کروں یا میں جاب کروں. سو دیز آر دا ڈائلاماز آف دا سسٹم. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ذہن فیلئر کو پیٹنے والا بھی بڑا ایلیمنٹ ہے. وہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سین ڈینور کی, دا اسٹارٹ اپ نیشن, بڑی اچھی کتاب ہے, آپ بھی اس کو پڑھیے گا. آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں آپ نے پڑھی بھی ہوگی. اس میں وہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ R&D کلچر آف اسرائیل, کے how much they spend of their GDP, around about 4.7%, then Japan 3.2, and then USA 2.7. اور پھر اس میں وہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ 3F پالیسی ہے یوتھ کے لیے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ فیل نہیں ہوں گے تب تک آپ گرو نہیں کریں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فیل فاسٹ اینڈ فیل فارورڈ, کہ جتنے زیادہ آپ کے لائف میں فیلئرس ہیں, آپ کی جو سکسیس کی ریشو ہے وہ اتنی ہی بہتر ہوئے گی. لیکن یہاں پہ تو ایک بچے کے مارکس کم آ جائیں تو اس کو اتنا ہیوملیٹ کیا جاتا ہے, اس کے سیلف امیج کو اتنا ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ یار میں اب نیکسٹ کوئی انیشیٹو نہیں لوں گا. یا آپ اسٹارٹ اپ کی بات کر رہے تھے, ہم اسٹارٹ اپ کی بات کر رہے تھے, تو اگر آپ پوری دنیا میں اسٹارٹ اپ کلچر کو دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی جو انٹرپرینیور ہے وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ اسٹارٹ اپ میں بھی جو فیلئر ریشو ہے اٹس مور دین 90%. لیکن ہم لوگ, ہماری یوتھ بہت سے کاموں کو اس وجہ سے بھی انیشیٹ نہیں کر پاتی کہ کہیں نہ کہیں وہ فیئر آف فیلئر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہاؤ وڈ یو ٹیک اپ دس سینیریو کہ یہ جو فیئر آف فیلئر ہے یہ بھی بہت ایگزسٹ کرتا ہے؟ بالکل صحیح بات کی ہے آپ نے, اور اس کو میں ایسے ہی کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر آپ باسکٹ بال کھیلتے ہیں اور آپ کے پاس 100 ٹرائز آپ نے کرنی ہے اپنی ہوپ کرنے کے لیے, اور آپ نے باسکٹ بال کی نیٹ کے اندر بال ڈالنا ہے, تو 100 میں سے جتنی دفعہ آپ ٹرائی کرو گے اتنے چانسز آپ کی پرابیبلٹی بڑھ جائے گی وہ گول ہونے کے لیے. اسی طرح زندگی میں یہ ہر چیز میں آپ کی پرابیبلٹی امپلیمنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ بزنس اپرچونیٹیز ہیں, بزنس آئیڈیاز ہیں, کچھ بھی ہے. تو جو فیلئر ہے میں اس کو بس یہ کہوں گا کہ دیکھیں, آپ نے اگر آپ اس ایج میں ہیں, سب سے پہلے آپ اپنا سویٹ اسپاٹ ڈھونڈیں کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں, کس چیز میں آپ کو مزہ آتا ہے. اگر آپ صبح اٹھ کے خوش ہیں وہ کام کرنے کے لیے, اور آپ کو رات کو انتظار ہو رہا ہے کہ میں صبح اٹھوں گا اور پھر وہ کام کروں گا, وہ آپ کا سویٹ اسپاٹ ہے. آپ کی یہاں پہ میں نے لوگ دیکھے ہیں بہت اچھی پینٹنگ کرتے ہیں بٹ پھر بزنس میں آ گئے ہیں, یہاں بہت زیادہ اچھا وہ ان کی اسکیچنگ اسکلز بہت اچھی ہیں, وہ آرکیٹیکٹ بن سکتے ہیں. یہاں کریٹیو لوگ ہیں, وہ بزنس اسٹڈیز پڑھے ہیں, اکاؤنٹس پڑھے ہیں. یہاں اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ انجینئر بن گیا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے. تو یہ پیرنٹس کے اوپر اور فیملیز کے اوپر اور انسٹیٹیوشنس کے اوپر اسپیشلی بہت رسپانسبلٹی ہے کہ
ڈے ون سے ہمارا ایویلویشن سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ ہمارے اکیڈیمک کاؤنسلرز ہوں جو ایک بچے کے ساتھ کنیکٹ ہوں. میں جب امریکہ میں تھا میرے ساتھ ایک اکیڈیمک کاؤنسلر کنیکٹ تھی, مس بیٹریج, آج بھی مجھے یاد ہے. کیونکہ انہوں نے ایک ماں کی طرح مجھے نرچر کیا. انہوں نے مجھے دیکھا کہ میرے اندر کون سی کیپبلٹیز ہیں, مجھے کون سا میجر لینا چاہیے, اس میجر کو میں نے آگے جا کے کس طرح اپنی ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے, وہ ساری چیزیں انہوں نے بہت فوکس کی. اسی طرح فیملی کے اندر بہت امپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے جو باقی فیملی ممبرز ہیں, بھائی بہن ہیں, وہ آپ کو کیسے نرچر کر رہے ہیں چیزوں کے اندر. تو ہم نے پہلے تو ہمارا رول آتا ہے کہ ہم اگر کوئی بچہ ہے یا یوتھ ہے اس کو کائنڈلی یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کون سی کیپبلٹیز ہیں اور اس کو جو اس کے اوپر امپوز نہ کریں. پلیز آپ اس کی جو رائٹ کیپبلٹیز یا سویٹ اسپاٹ ہے اس کو ڈھونڈنے میں ضرور ہیلپ کریں, بٹ اس کو یہ نہ بتائیں کہ یہ تم نے کرنا ہے. وہ خود ڈیسائیڈ کرے اپنے لیے اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ آیا صحیح ڈیسیجن ہے کہ نہیں. سیکنڈلی, جب آپ کو اپنا سویٹ اسپاٹ مل جائے اس کے ارد گرد اپنا بزنس ڈیولپ کریں. آپ بہت اچھے ڈاکٹر تو بن سکتے ہیں, بٹ کیا آپ اچھے کاروباری ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ یا آپ کے بزنس اسٹیٹکس اتنی اچھی ہیں کہ آپ گندا سا کلینک بنا لیں اور آپ بری سی ٹیبل رکھ لیں اور آپ کی ہائیجین کے اوپر آپ فوکس نہ کریں, بیسک کامن سینس لیک کر رہی ہو. بہت سارے ڈاکٹرز جن کے میں جاتا ہوں دیواروں میں سی پی جائی ہوتی ہے, ماسک نہیں پہنا ہوتا, یا سینیٹائزر نہیں یوز کر رہے ہوتے, یا پراپر ان کے سسٹمز نہیں ہوتے, اپوائنٹمنٹ کے سسٹمز. یا آپ باہر چلے جائیں تو ڈاکٹر آپ سے آن لائن پرسکرپشن اپنے سافٹ ویئر پہ اپلوڈ کرتا ہے اور وہ آپ کو آٹومیٹکلی ای میل آ جاتی ہے. جب آپ کی وہ ٹائم آتا ہے دوبارہ وہ سسٹم انٹیمیٹ کر دیتا ہے. سو ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ بزنس. آپ نے انجینئر بھی بننا ہے تو آپ نے انجینئرنگ تو کر لی ہے, بٹ اس انجینئرنگ کو بزنس پہ کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو اس کے اوپر پلیز کام کرنے کی ہمیں ایز اے نیشن ضرورت ہے. اور جو فیلئر کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں انسان فیل تبھی ہوتا ہے جب آپ ایک دفعہ فیل ہو جائیں اور دوبارہ نہ اٹھیں. اگر آپ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے گول کی طرف ہو ہی نہیں سکتا, آپ کامیاب نہ ہوں. اور دوسری بات یہ, ہمیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ایوالو کرنا چاہیے. بہت جس طرح 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, اس نے کہا شارپن یور سو. اپنے آپ کو آپ ہمیشہ اتنا تیار رکھیں اور ایجوکیٹ کریں کہ نئے سوسائٹی کے اندر کیا چل رہی ہیں چیزیں, کون سے ماڈلز ہیں, کون سی. اگر میں ایک چیز جو 1990 میں نے لانچ کی تھی, میں سمجھوں آج بھی وہ اپلیکیبل ہے, وہ نہیں ہوگی. یو ہیو ٹو ایوالو ود ٹائم. ایسے نہیں ہو سکتا. سنرجیز بلڈ کریں, پارٹنرشپس کریں. آپ ہر چیز خود نہیں کر سکتے. جیسے میں نے پہلے کہا سیٹزم کلچر ہے. آپ نے CEO کی جاب صرف پیپل مینجمنٹ ہوتی ہے, یا انٹرپرینور کی جاب یہ ہے پیپل مینجمنٹ, بٹ آپ نے آلسو میک شیور کہ آپ سب کام بھی خود نہیں کر سکتے. آپ کی کمپنی سب کام نہیں کر سکتی. ہمیشہ دنیا میں جو کمپنی نا پارٹنرشپس کے اوپر چلتی ہیں, جو گرو کرتی ہیں. ایک حد تک تو آپ گرو کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کو اچھے پارٹنرس چاہیے جو اسپیشلائزڈ ہیں اپنی اسکل کے اندر. تیسرا, آپ ہمیشہ فرسٹ کو فوکس کریں. آپ کا جو پہلا کرنے والا کام ہے وہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ ہمیشہ بزنس کرنے کا سوچتے ہیں, وہ پہلا کام کرتے نہیں ہیں. اس کی میں مثال ایسے دوں گا کہ اگر آپ نے کل کو اپنی ایجنسی کھولنی ہے, ڈیجیٹل ایجنسی کھولنی ہے, اور اس ڈیجیٹل ایجنسی آپ کیا کریں گے, آپ پہلے جگہ لے لیں گے. آپ جگہ لے کے آپ بندوں کی ہائرنگ شروع کر دیتے ہیں, آپ وداؤٹ اینی نالج. آپ کو چاہیے آپ پہلے اس ڈیجیٹل ایجنسی پہ, کسی اچھی ایجنسی پہ جس کو آپ جس سے انسپائرڈ ہیں, وہاں پہ جاب کریں, انٹرنشپ کریں. اور پلیز اپنے پیسوں کو نہ دیکھیں. جو لوگ پیسوں کے پیچھے دوڑتے ہیں, میں بچوں کو اکثر کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے پیسوں پہ فوکس نہ کریں. پہلے زندگی کے ایجوکیشن کے بعد 2-3 سال صرف کام سیکھیں اور کوشش کریں کہ آپ اس کمپنی میں کام کریں جہاں سے آپ کچھ لے کے گھر جائیں. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پیسوں کی شکل میں. جب آپ سیکھیں اس کے بعد when you understand the dynamics of your business then start your business, اس کے بعد سب کام کریں. اسی طرح ہم لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ون نہیں کریٹ کرنا. جب بزنس کرتے ہیں تو ہمیشہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار بس میں جیت جاؤں اگلا. ویل دین اسپیشلی جب اسٹارٹ اپس کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاؤنڈر اسٹارٹ میں تو بڑی ان کی سینرجی ہوتی ہے, مل کے کام کرنے کے بارے میں پیشنیٹ ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی بزنس گرو کرتا ہے, پیسہ آتا ہے, تو وہ آپ کی جو پارٹنرشپ ہے اس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. سو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے لوگوں میں, اینڈ دیٹ شوڈ بی ڈیمنشڈ. جی بالکل. اس کی 2 ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ ون نہیں سوچتے, اور دوسرا آپ یہ سوچتے ہیں یار میں جیت جاؤں اگلا ہار جائے. اور تیسری پرابلم یہ ہے کہ ہم تب بہت ساری چیزیں سیٹ کلچر کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں.
جب آپ گرو کر جاتے ہیں یو نیڈ ٹو ہیو پروفیشنلز ان یور ٹیم ہو کین مینیج دوز تھنگس, اور تبھی آپ کا رول صرف ایڈوائزری میں ایک ٹائم کے بعد آ جانا چاہیے جب آپ کا بزنس ویری رائٹ سیڈ. اور اس وقت ذہن دنیا ایکسپرٹیز کی بات کر رہی ہے, دنیا بلکہ وہ ہم پریٹو پرنسپل کی بات کرتے ہیں, 80-20 رول کی بات کرتے ہیں, 4Ds کی بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا فوکس ان 20% کاموں پر رکھو جو آپ کو 80% ریزلٹس دے رہے ہیں, اور باقی کے کام آپ ڈیلیگیٹ کر دیں, آپ اپنی ٹیم بنائیں. اچھا, آپ نے اپنی ٹاک میں کافی بار سیٹ کلچر کا ذکر کیا, تو بیکاز میں کارپوریٹ سیکٹر میں ٹریننگس کرتا ہوں, تو میں نے ایسے بھی ادارے دیکھے ہیں کہ جس میں وہ کوئی CEO یا ادارے کے جو آنر ہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹریننگ کروانی ہے, اور ان کو الف بے بھی نہیں پتہ ہوتی ٹریننگ کی, اور وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایون وہ اپنے سارے اسٹاف کو بٹھا کے وہ اس ٹائم بھی آپ کو بار بار ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی بتائیں, یہ بھی بتائیں, یہ بھی بتائیں, اور پھر اس میں ایسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ ٹریننگ فائدے کے بجائے نقصان میں چلی جاتی ہے. تو آپ ماشاء اللہ خود یو آر MD سپر ایشیا گروپ آف انڈسٹریز, تو آپ کے ہاں جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کو HR دیکھتی ہے باقاعدہ, کوئی آپ نے اس کی ڈومین ڈیولپ کی ہوئی ہے, یا یہاں پہ جو ہے وہ کوئی آئی مین ون مین پارس ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہیں؟ نہیں, میں آپ کو الحمدللہ چیزیں کافی بہتر ہیں, بٹ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں گا. جب میں پاکستان آیا تھا تو میرے پاس ایک ہماری سسٹر کنسرن کمپنی ہے سپر ایشیا پولیمرز, اس میں ہم انسولیشن مٹیریلز بناتے تھے, اینڈ دیٹ کمپنی واز اباؤٹ ٹو بی کلوز ڈاؤن, اور سب بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو بند کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ذہن آیا ہے, اس کو چانس دیتے ہیں, چلو تم پہلے یہ تو سنبھالو نا. خیر میں واپس آیا پاکستان, تو پہلے میں نے ڈیسکون میں جاب کی بزنس ڈیولپمنٹ میں, اور یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اپنی اور کمپنی شروع کی تھی, وہاں پہ میں نے پہلے کہیں جاب کی, اور اس کے بعد ڈیجیٹل ایجنسی کمپنی تھی آئی ووک کے نام سے, اس میں ہم کمپنیز کو سروسز دیتے تھے, اور سیڈ آؤٹ پہ تو پہلے سے ہی کام شروع کر دیا ہوا تھا. تو ساتھ میں یہ سپر ایشیا پولیمرز میں نے دیکھنا شروع کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. تو سادوں کی میں ہمارا پلانٹ ہوتا تھا, ڈیلی میں وہاں پہ جانا, ڈیلی واپس آنا, اور ہم وی ور ڈوئنگ لاس فار اباؤٹ 5-6 ملین اے منتھ, اور کمپنی کے بڑے برے حالات تھے. تو اب ہم سوچیں کیا کریں اس کو. تو پہلے تو مجھے ٹائم لگا, اوبویسلی فیملی بزنس تھا, کیونکہ آپ اس ایسے ایک دم سے آ کے آپ کے اوپر اتنا برڈن آ جائے تو اوبویسلی ٹیکس ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ, ڈائنامک سمجھنے میں. سو مجھے اللہ کا شکر ہے یہ چیز بہت جلدی سمجھ آ گئی تھی, کیونکہ اس چیز پہ ہم نے پڑھا بھی, دیکھا بھی, ان لوگوں سے بھی ملے. اور کتابیں, ایجوکیشن اونلی میکس یو لرن فاسٹر دین ادر پیپل, اٹ گیوز یو اے براڈ ہرائزن ٹو تھنک, کریٹیکل تھنکنگ آپ کو سکھاتی ہے, آپ کو کامن سینس دیتی ہے, جو کہ بہت زیادہ کامن نہیں ہوتی. بٹ تو وہ جب یہاں پہ میں آیا تو میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں پہ سب سے زیادہ کام کرنا. سو وی بلڈ اے ویری گڈ ٹیم. اس کے بعد میں نے ون ون والا فارمولا اپلائی کیا کہ ہم سب نے اکٹھے گرو کرنا ہے. اس میں کیا کیا کہ میں نے ایک پار لیولز ڈیفائن کر دیے کمپنی کے اندر, اور میں نے بالکل گروتھ پیٹرن دے دیا کہ اگر ہم یہاں سے یہاں پہ جمپ کریں گے اور پلیس بی سے پلیس بی پہ جمپ کریں گے ان ٹرمز آف سیلز, ریونیو, پروڈکشن, تو ساری کمپنی NSM سے لے کے جینیٹر تک کمپنی میں پروفٹ شیئرنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ہی وہ اس کو میں نے کر دیا کنزیکٹیو منتھ کے اوپر, اگر آپ یہ ٹارگیٹ اچیو کریں گے تو آپ کو یہ پروفٹ شیئرنگ کا اکٹھا بونس ملے گا, اور اگر آپ ایک مہینہ کرتے اور دوسرا مہینہ نہیں کرتے تو دونوں مہینے کا کینسل ہو جائے گا, اور پھر وہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ 0 سے اسٹارٹ ہوگا. اس سے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ, اور ہم نے بڑا لو ہینگنگ ٹارگیٹس رکھے ہیں, کیونکہ یور ٹارگیٹ شوڈ آلویز بی ریئلسٹک, اسمارٹ, ریئلسٹک, اور آپ نے آہستہ آہستہ بیبی اسٹیپس لے کے سب کو اوپر ایک ساتھ لے کے جانا ہے. تو جب یہ ہونا شروع ہوا, پہلے ٹارگیٹس اچیو ہوئے سب کو ساری کمپنی میں, سب کو جب پروفٹ شیئرنگ ہوئی, اس کے بعد پھر اسی طرح دوسرے تیسرے جب 6 مہینے ہوئے تو پھر ہم نے کیا کیا, وہ بار کو اوپر لے گئے, اور اسی طرح وہ شیئرنگ بھی تھوڑی سی بڑھا دی. اسی طرح کرتے 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 آج الحمدللہ کمپنی نے کوئی 350-400% گروتھ کر لی اس کمپنی نے. ٹھیک ہے. مطلب ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے کوئی 25,000 اسکوائر فٹ پہ, آج ماشاء اللہ 2 لاکھ اسکوائر فٹ پہ نیا کنسٹرکشن کر کے اور نئی بلڈنگ 4 پلانٹس کے ساتھ ہم وہ کمپنی سیم رن کر رہے ہیں, اینڈ پرووائڈنگ آر سروسز اینڈ پروڈکٹس آل اکراس پاکستان. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پوری ٹیم کے ساتھ گرو کرنا ہے, اور اب جب ہم نے یہ کیا تو پوری کمپنی کے میں ایک سینرجی بلڈ ہو گئی
کہ صفائی والا بھی پوچھتا تھا صاحب جی آج کنی سیل ہو گئی, آج کنا مال گیا ہے, اور آپریشنس والے بھی اسی طرح انوالو ہوتے تھے, اور آپ کے سیلز والے بھی اس طرح انوالو ہوتے تھے, آپ کا جینیٹوریل اسٹاف, ایون گارڈس کو بھی ملتی تھی. تو جس کی مارکیٹ ویلیو جس بندے کی 30,000 تھی وہ 20,000 ایکسٹرا کر لے کے جاتا تھا. اس کی مارکیٹ ویلیو 30,000 ہے, وہ 20,000 ایکسٹرا کر لے کے جاتا تھا. اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی 50,000 والی ہو گئی تھیں. تو اس لیے اس کی نیڈ تھی کہ وہ محنت کرتا, گرو کرتا اور کمپنی کو اور اوپر لے کے جاتا, کہ وہ جو عادت اس کو پڑ گئی ہے وہ اس نے پوری بھی کرنی ہے. اور پوری کمپنی کی ایک سینرجی تھی کہ ساری کمپنی چاہتی تھی کہ ہم گرو کریں, کوئی ایک بندہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم گرو نہ کریں. تو اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو ریپڈ گروتھ آئی 200-400% کی, وہ بہت جلدی الحمدللہ آگے, اور کمپنی پروفیٹیبلٹی میں چلی گئی اور ماشاءاللہ گرو کرنا شروع ہو گئی. ساتھ ہی اس کا میں نے آپ کو بات کیا کہ ہم نے پیپل پروسیس, پھر ہم نے سارا آٹومیشن پہ کام کیا, ہم نے پروسیسز ڈیولپ کیے, پروڈکٹ کو اپنا بہتر کیا, اور ہماری پروڈکٹ ایک پرابلم سالو کر رہی ہے کہ ہم نے جس گھر میں آپ کو ہماری اگر آپ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں 40% ہیٹ ریڈکشن ہوتی ہے. پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہے, آپ کی بجلی 40% کم استعمال ہوگی, آپ کا اے سی اچھا جلدی ٹیمپریچر کول ڈاؤن کرے گا, پھر آپ کی ساؤنڈ پروفنگ اس سے ہوتی ہے, آپ کی ویدر پروفنگ ہوتی ہے. تو ایک پروڈکٹ ہماری وہ بہت اچھی مارکیٹ میں پرابلم سالو کرتی ہے. چوتھا میں نے آپ سے بات کی اللہ کا کاروبار, اور ہم نے کیا کیا کہ ایک دن اپنے سارے امپلائیز کو فری کھانا دینا شروع کیا, اور بڑا مشکل ہوتی تھی ہمارے لیے شروع. ہم نے کہا نہیں ہم نے کھانا دینا ہے, اور کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ہم نے ہر ایوری ڈے فری کھانا ہر امپلائی کو اچھا جو بنتا, میں بھی کھاتا تھا وہ بھی سارے کھاتے, اور ہم لوگ سیم لنچ کمپنی کو ملنے لگ گیا. ساتھ ہم نے پھر یہ کیا کہ جب کمپنی نے ہمیں پرفارم کرنا شروع کیا, یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ٹیم میں کس طرح انویسٹ کرنا ہے اور کس طرح سینرجیز بلڈ کرنی ہے. تو ہم نے اپنی ساری کمپنی کے امپلائیز کے بچوں کو کمپنی کی طرف سے ایبسولوٹلی فری اسکول میں ان کے بچوں کو ایڈمیشن کرا دیا, دی ایجوکیٹر اسکول میں, جو اچھا ایک مناسب پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے. کمپنی ہر بچے کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہے, کمپنی ہر بچے کو کتابیں دیتی ہے, یونیفارم دیتی ہے. اب ہماری کمپنی ایک فیملی بن گئی ہے, چاہے وہ لیبر ہے, وائٹ کالر ہے, بلو کالر ہے, کارپوریٹ میں مینجمنٹ ہے, یا سیلس کے لوگ ہیں, سب لوگ ایک فیملی, کیونکہ سب کے بچے ایک جگہ پڑھتے ہیں, سب اکٹھے کھانا کھاتے ہیں, سب کا ایک گروتھ گول ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے وہ کمپنی نیچے اور اللہ کے ساتھ کاروبار کرتی ہے. تو یہ ایک وہ انگریڈینٹس ہیں جس میں ہم بہت ایسے ٹائم آئے جس میں ہمارا درمیان میں آ کے ایسے وقت بھی آئے کہ ہمیں لگا کمپنی کولیپس کر جائے گی جب حالات خراب ہوئے, یہ اسی سال کے بعد. اور پھر اللہ کا شکر ہے, اللہ ایسے ایسے راستے کھولتا ہے. بڑے ہمارے جاننے والے جو سملر بزنسز میں بند کر گئے, بٹ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی مشکلوں سے نکالا. تو جب آپ کا ایمان ہو اور آپ محنت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, بٹ اس کے بعد صلہ اللہ نے دینا ہے. اسی طرح ہم نے سپر ایشیا کی آپ نے بات کی, سپر ایشیا کے اندر آف کورس ایک فیملی بزنس ہے. میرے والد صاحب, میرے 2 تایا نے مل کے یہ کاروبار شروع کیا, اور میرے والد صاحب کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ 3 وقت کی اچھی روٹی کھا سکیں. ان کی وائلڈسٹ ڈریم یہ ہوتی تھی کہ جب ان کے والد صاحب ان کو کندھے پہ بٹھا کے گلاب جامن لے دیتے تھے ہفتے میں 1 دن, تو وہ بڑے خوش ہوتے. اور میرے دادا ابو ہی پاسڈ اوے وین مائی فادر واز جسٹ 14-15 years old. So he was working and studying at the same time, اور ان کی خراج مشین تھی جس پہ یہ لوگ خود تینوں بھائی کام کرتے تھے. پھر مارکیٹ میں جانا, محنت کرنا. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈے 1 سے اپنی آپ کو وہ اس پوزیشن پہ لے آئیں کہ آپ کہیں گے سارا کچھ ہو جائے گا. obviously takes time. It's always about compounding کہ کیسے آپ کی کیسے ہونا ہے. تو انہوں نے محنت کی, اور انہوں نے کبھی کوالٹی بھی کمپرومائز نہیں کیا, اور فوکس, اور وہ بنتا بہت بڑی ایک آرگنائزیشن بن گیا. آج پاکستان میں سپر ایشیا کی لارجسٹ ہوم ایئر کولر کا مارکیٹ شیئر ہے. اسی طرح ہماری ہوم اپلائنسز میں ہم لیڈ کر رہے ہیں. اسی طرح 100 سے پلس ہم پروڈکٹس آج ڈیولپ کر رہے ہیں ان ہاؤس, اینڈ وی آر دا اونلی کمپنی ہوز مینوفیکچرنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف ہوم اپلائنسز ان سائڈ سپر ایشیا, اسپیشلی واشنگ مشین کی, ایون موٹر تک ہماری فیکٹری کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہے. اور جو انفراسٹرکچر دیا, اور اسی طرح امپلائیز کو ہم نے ایک ہاسپٹل دیا ہوا ہے جہاں پہ فری علاج ہوتا ہے سارے امپلائیز کا. تو ہم تو میک شیور کرتے ہیں کہ ایک وہ سسٹمس کو انبلڈ کریں, اور چیزوں کو ساتھ ساتھ بہتر کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک سیکنڈ جنریشن ہے بزنس کے اندر آئے ہیں, اور اب آہستہ آہستہ چیزیں اور دوسری ڈائریکشن پہ بھی لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کر بھی رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں پہلے سے. تو بڑوں نے ایک وہ پوری محنت کر کے ایک پورا وہ پلر اکٹھا کیا, اور اس کو ٹرین کو پٹری پہ چڑھا کے اس کو تیز کیا, اور ہمارا اب یہ کام ہے ہم اس کو انوویٹ کریں, ماڈرنائز کریں, ٹیکنالوجی کو انکلکیٹ کریں. ہم اب آن لائن کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے میرا, کہ آن لائن ہم کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے آنے والے 5-6 سالوں میں جو آپ کی ٹریڈیشنل سیلز ہیں وہ کافی
ختم ہو جائیں گی اور آپ آن لائن کی طرف شفٹ ہو جائیں گے. ویل دین اٹ ساؤنڈس ویری امپریسو ماشاء اللہ کہ کیسے ایک نئی لیگیسی بلڈ ہو رہی ہے. یار آئی بلیو کہ یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں سینرجی ون ون اور پھر آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کو اپنی اسٹاف کی اپنے ورکرس کی ڈیولپمنٹ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں بٹ اٹ آلویز نیڈ سم لیڈرشپ اسکلس. تو لیڈرشپ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں اس پہ ٹریننگس بھی کرتا ہوں. تو میں آج زین سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وین دا ورڈ پاپ اپ ان یور مائنڈ اباؤٹ لیڈرشپ, تو لیڈرشپ کیا ہے آپ کے نزدیک, آپ کس کو لیڈر سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے لیڈرشپ از پیپل مینجمنٹ, اور ہی ہیز ٹو بی اے گڈ لسنر, ہی ہیز ٹو بی اے کریٹیکل تھنکر, ہی ہیز ٹو بی اے ویژنسٹ, he has to keep everybody together on the same boat. Okay, fine. So if you have to choose only one word for leadership or for a leader, تو وہ one word کون سا ہوئے گا؟ I think it's دیکھیں لیڈرشپ اور آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ کارپوریٹ پوزیشن ہے, they are two different things. You can be a CEO but you can't be a leader. Very true. A leader can give a vision and make everybody believe in what they believe. And if you're a CEO, then you have to manage everybody and manage everything to get that vision achieved. So, خالی CEO ہونا کام نہیں ہے, تو آپ کو ایک اچھا لیڈر ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنی اس پوزیشن کے اندر رہتے ہوئے. It's a responsibility on your shoulders which is given by your company. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالی ہے, وہ آپ نے پے بیک کرنی ہے. Right side. And اپنے سوسائٹی کو کرنی ہے, اپنے لوگوں کو کرنی ہے, اپنے امپلائیز کو کرنی ہے, ٹیم ممبرس کو کرنی ہے. اور اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آپ کبھی لیڈ نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ لیڈ آپ ایگزامپل کے ساتھ کرتے ہو. کبھی یہ نہیں ہوتا آپ ہمیشہ جب بچہ گھر میں بڑا ہو رہا ہے آپ اس کو نہیں کہتے کہ یار یہ تم یہ کام نہ کرو. آپ ہمیشہ اس بچے کو اپنی پریکٹیکلی جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, میں کل ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ بچوں کے آگے آپ جو کام کرتے ہیں بچے اس کو فالو کرتے ہیں پیرنٹس کو. تو اسی طرح اگر آپ نے اپنی کمپنی میں جو خود کریں گے, آپ ایکسپیکٹیشنز بھی آپ کی وہی ہونی چاہیے. اگر آپ خود محنت نہیں کرتے, اگر آپ کی خود اس طرح نہیں ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیم محنت کرے؟ تو اس لیے لیڈر نے ہمیشہ لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ہے. یس, اینڈ وی کین سے کہ لیڈرشپ از آل اباؤٹ انفلوئنس, کہ آپ اپنی انسپائرنگ پرسنالٹی سے اپنے کیریکٹر سے دیکھیں اٹس ریزیلینس, اٹس ہارڈ ورک, اٹس سسٹیننس. تو آپ اس لیڈرشپ کو پھر اون کریں. ویل زین, آئی انڈورس یور اوپینین. لیڈرشپ از آل اباؤٹ انفلوئنس, کہ آپ اپنی پرسنالٹی سے اپنے کردار سے دوسروں کے لیے کیسے انسپریشن کا باعث بنتے ہیں. ویل ماشاء اللہ, میں آئی آلریڈی سیٹ کہ جب میں نے آپ کا پروفائل پڑھا تو دیر ور سو مینی اچیومنٹس, انٹرنیشنل پریزنس, میڈیا ایکسپوئر. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یار ماشاء اللہ آپ کی اتنی اچیومنٹس ہیں, ایک تو تھوڑی سی آپ اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں, اور دوسرا بتائیں کہ جب انسان کو اتنی اچیومنٹس ملتی ہیں وہ لائم لائٹ میں بھی آتا ہے اور اس کے پاس ایک سکسیس کی باسکٹ ہوتی ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو ایگو ہے وہ بھی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ زین یو آر سم تھنگ. آپ کے اندر جو آئی ایمنیس ہے, جو ایک سیلف ورتھ ہے, وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کک دے رہی ہوتی ہے کہ اچھا بھائی تم اب آرڈنری نہیں ہو, اب ایکسٹرا آرڈنری ہو. تو یہ چیزیں جب ذہن کے اندر آتی ہیں تو آپ اپنی ایگو مینجمنٹ کیسے کرتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ انسان کی کوئی وقت نہیں ہے. انسان, یہ ہمارے والدین کی میری دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے برکتیں ڈالی ہیں زندگی میں, اور ان کی تربیت ہے. اور میرا خیال ہے کہ میرے تو جو رول ماڈل ہے وہ میرے والد صاحب ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے. میں نے آپ کو ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طرح انہوں نے کام شروع کیا, اور ہم نے بھی اپنی زندگی میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیوملٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. مجھے آپ پوچھیں نا کہ زین تم نے کون سی گاڑی کا نمبر یاد ہے اپنی گاڑیوں میں سے, تو میں کہوں گا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے گاڑی آئی تھی 1117 نمبر تھا اس کا, اور وہ پہلی مہران تھی جو ہم پرانے گھر میں رہتے تھے, اور سارا دن ہم نے ویٹ کیا باہر کھڑے ہوئے. جب گاڑی آئی ہم اتنے خوش ہوئے, گاڑی میں بیٹھ کے سارا دن اس پہ پھرتے رہتے تھے. تو اس سے پہلے فیملی کار تھی ایک سب کی, جو سارے کزنس وغیرہ یوز کیا کرتے تھے. ایک وین تھی اس پہ,
تو ہم نے بہت ٹرانزیشن دیکھی اپنی زندگی میں اپنے والد صاحب کو ہارڈ ورک کرتے محنت کرتے ہوئے. اور میرے والد صاحب آج بھی ایسے ہیں کہ وہ کوئی موٹر بائک پہ جا رہا تھا اس کے پیچھے بیٹھ کے فیکٹری چلے جائیں گے, کوئی گاڑی میں, وہ ہی ووڈنٹ کیئر کیا کھا رہے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں, کون ساتھ ہے, کون, ہی ڈزنٹ کیئر. دیکھیں جو ہیوملٹی ہے نا, یہ سب سے بڑی انگریڈینٹ ہے اور سب سے بڑی میرے خیال نشانی ہے ایک لیڈر کی. اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے اور ہیوملٹی نہیں ہے تو سمجھیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو پھل دیتا ہے وہ جھکے ہوئے درخت کو دیتا ہے. تناور درخت جو سیدھا درخت ہوتا ہے جس کو پھل لگ جائے, آندھی ہے, وہ پھل سب بکھر جاتے ہیں. تو آپ میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں. اچھا, یہ آپ نے اتنے بھی بڑے بڑے لیڈرس ہیں یا جان سی میکسویل کے لیڈرشپ پہ جتنا بھی کام ہے, تو اس میں اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ ٹریٹ بتائی ہے کہ اگر آپ نے خود میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ ایک قدم اپنی ایگو پہ رکھیں, نیکسٹ قدم لیڈرشپ پہ ہے. بالکل. اور دیکھیں آپ میں اگر ہیوملٹی نہیں ہے تو آپ کسی کا درد نہیں سمجھ سکتے, آپ اچھے لیڈر نہیں بن سکتے. آپ کے پاس آپ کا امپلائی آئے گا, وہ آپ کو بتائے گا مجھے پرابلم ہے, آپ اس کی پرابلم نہیں سمجھیں گے. آپ کا ٹیم ممبرس آئے گا, آپ کے فیملی ممبرس آئیں گے, یو کانٹ بی گڈ ٹو دا سوسائٹی آلسو. تو ہیوملٹی بہت بڑا انگریڈینٹ ہے اگر آپ نے سکسیزفل ہونا ہے. ذہن آج جو بھی ہے, ذہن کو اللہ نے بنایا ہے, اللہ چاہتا کسی کو بھی کچھ بھی دے دیتا. ذہن کے اندر کوئی خاص کمال تو نہیں ہے. میرے سے زیادہ محنت میرے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں, میرے سے زیادہ ایجوکیٹڈ میرے سے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں. اللہ نے مجھے کیوں نواز دیا, اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے. محنت تو وہ بھی کرتے ہیں. ایک گھر پہ آپ چوکیدار رکھیں, وہ صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتا ہے, دعا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. یہ تو اللہ کی ساری بانٹی ہوئی چیزیں ہیں. اس پہ ہم کیسے فخر کر سکتے ہیں یا کیسے اس پہ اکڑ سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے نا, یہ تو جنگ ہے. تو زین واٹ اباؤٹ یور اچیومنٹس, تھوڑا سا آپ بتائیں. آئی ریڈ کے کامن ویلتھ یوتھ ایوارڈ, پھر اس کے علاوہ بھی کافی اچیومنٹس ہیں, تھوڑا سا دیکھیں جب سیڈ آؤٹ کو الحمدللہ انٹرنیشنل بہت ساری ریکگنیشن ملی, اور یہ ریکگنیشن صرف ایک ویلیڈیشن ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. جیسے ہم فوربس 30 میں آیا, وہ دا اونلی پاکستانی ٹو بی لسٹڈ ان سوشل انٹرپرینورشپ لسٹ آف فوربس 2019 میں. اس کے بعد آئی واز دا فرسٹ پاکستانی ٹو ریسیو دی کامن ویلتھ ایوارڈ فار ایکسیلنس ان ڈیولپمنٹ ورک, جس میں پرنس ولیم اور پرنس ہیری سے ایوارڈ نوازا گیا. اور جب میں پرنس ہیری سے اور ولیم سے ملا تو انہوں نے کہا کہ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ میں انہوں نے بلایا, اور اس میں چند لوگ تھے, بلکہ اس ایوارڈ وہی 5 لوگوں کو ایوارڈ ملتا ہے دنیا میں, جس میں سے ایک ہمیں ملا. اور اس نے کہا کہ آئی ہیو ریڈ اے لاٹ آف مائیکرو فائنانس ماڈلس بٹ دس از بائی فار دا بیسٹ ماڈل اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ریپلیکیٹ دس ماڈل ان آل دی ادر کامن ویلتھ کنٹریز آلسو. تو میرے لیے یہ بڑی باعث فخر بات تھی کہ اگر ہم پاکستان کا جھنڈا کہیں پہ نام بلند کریں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. بٹ ملک کے لیے ہم جب بھی اس میں یقین کریں عمرے پہ تھا, میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے نا جو بھی کام کرو قبول کر لے. کئی دفعہ ڈر یہ لگتا ہے کہ یار عاجزی میں بھی تکبر نہ آ جائے, کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو کام کر رہے ہیں اس کو قبول کر لے. کام تو ہم کر رہے ہیں, پتہ نہیں قبول ہونا ہے کہ نہیں قبول ہونا. تو مجھے اگلے دن ای میل آ گئی کامن ویلتھ کی, تو بڑی مزیدار اسٹوری ہے اس کنیکشن کی کہ آپ کس طرح. پھر اگلے سال مجھے یو این چیمپئنز آف چینج ایوارڈ ملا. پھر ابھی ریسنٹلی مجھے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ایوارڈ ملا, جو پاکستان کی ہسٹری میں بلکہ اسلامک فائنینس کی ہسٹری میں پہلی دفعہ امپیکٹفل اچیومنٹ ایوارڈ ملا 2 فنٹیکس اداروں کو. ایک امریکہ کا ادارہ تھا لانچ کوٹ, اور ایک پاکستان کا ادارہ. اس سے پہلے صرف اسکالرز اور PhD اسکالرز کو ملتے تھے. اور یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ایسے ہے جیسے اسلامک امہ کا ورلڈ بینک ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے ایک کیس اسٹڈی لکھی, $70,000 انعام دیا ادارے کو, اور اس کے ساتھ ہمیں وہاں پہ بلایا. میں خیر میری خوش نصیبی ہے کہ میرے والدین میرے ساتھ وہاں پہ گئے, اور وہاں پہ جا کے ہم نے پوری پریزنٹیشن دی کہ ہاؤ سیڈر ورکس. وہاں پہ ڈائریکٹر جنرل ISDB بیٹھے ہوئے تھے, اور سارے ڈفرینٹ بینکس کے DGs اور وہاں کے موورز اینڈ شیکرز تھے, اور سارے اس فیلڈ سے اسکالرس تھے, اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم 4 شہروں میں کام کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اللہ اتنی ہمت دے کہ ہم اس کو پورے پاکستان میں پھیلائیں, اور یہ ایک سائلنٹ ریولیوشن ہے, ہم اس کو لے کر آئیں. اور یہ ایوارڈ صرف میں آپ کہوں گا یہ صرف میرے ریکگنیشن ہے, ویلیڈیشن ہے. اصل ہمیں اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا چاہیے جو لوگوں کی خدمت ہے, اور اس سے کسی کا قد اونچا یا نیچا نہیں ہوتا. قد اللہ کے ہاں اونچا ہو اور ہمیں لوگوں کے کام ہم آ سکیں, بس یہ دعا ہے اللہ سے.
اچھا زین ویسے اٹ ساؤنڈس ویری کلیشے بیکاز جب بھی ہم پاکستان میں کسی نوجوان کو بڑا گرو کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور ملٹی فیسٹڈ لیول پر اس کو ہم کامیاب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار کچھ سیاست میں آنے کا ارادہ ہے. ویسے ون آف یور بردر آلریڈی ان پالیٹکس, تو کبھی فیملی سائڈ سے یا آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئی ہو کہ ہاں یار مجھے بھی پالیٹکس میں آنا چاہیے؟ دیکھیں جی, ایک میرا تو ارادہ نہیں ہے بالکل بھی پولیٹکس میں آنا. میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے کسی کی خدمت کرنی ہے تو آپ کسی بھی ڈومین سے کر سکتے ہیں. تو دور دور تک کوئی پلان نہیں ہے اوکے. سیاست کا. اچھا یہاں سے نا میرے مائنڈ میں بات آتی ہے, مجھے نا بہت تکلیف ہوتی ہے جب مجھے کوئی نوجوان کوئی بچہ آ کے کہتا ہے کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں یا میں باہر جا رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں پہ آپ اتنی اور جابس کرتے ہو اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے کال آتی ہے کہ جی آپ کے بابا بیمار ہیں, ماما بیمار ہیں, آپ واپس آ جاؤ. یا وی ہیو سین سو مینی کیسز کہ ماں کی باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور وہ بیٹے کو کال آتی ہے جی اب فلائٹ آ رہی ہے, نہیں آ رہی. تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ کی جو سب سے بڑی کمائی ہے وہ آپ کی صحت ہے یا آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں. تو مطلب آپ نے اگر ادھر اور جابس کرنی ہے, تھرڈ کلاس جابس کرنی ہے ایز اے تھرڈ کلاس سٹیزن, تو آپ یار پاکستان میں کچھ نہ کچھ کر لو. سو باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں, مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا اور میرا دل کر رہا ہے کہ ہم اس گپ شپ کو مزید کنٹینیو کریں, لیکن میں نے کسی اور گیسٹ کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے اور پھر ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے اور جس میں ہم اسپیسیفکلی مزید بزنس کو ڈسکس کریں گے اور یوتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. لاسٹ پہ دین آپ بتاؤ کہ آپ کی جتنی بھی ایج ہے, میں ایج نہیں پوچھوں گا, تو آپ کے 3 لائف لیسنس آپ کے 3 لائف لیسنس کیا ہیں کہ جو آپ ہمارے ویورس کے ساتھ شیئر کرو کہ جو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ 3 چیزیں سکسیس ریسیپی ہے؟ دیکھیں جی, میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ ایمانداری سے کام کریں, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. دوسرا, ایلوکیٹنگ دا رائٹ جابس ٹو دا رائٹ پیپل, ڈونٹ ڈو ایوری تھنگ بائی یور سیلف. تیسرا, ایک بڑا خواب دیکھیں اور اس کے پیچھے محنت کریں. صرف خواب دیکھنا اور چیز ہے اور محنت کرنا اور چیز ہے. ہم میں سے ہارڈ ورک ختم ہوتا جا رہا ہے, کنسسٹنسی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جب تک ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک اور کنسسٹنسی کے ساتھ ہم کلیبریٹ کرتے ہوئے اپنے گول کی طرف نہیں بڑھیں گے, ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. میری ایک کمپنی ای اکاؤنٹنٹ, میں نے 11 سال اس پہ پیسے انویسٹ کیے, 11 سال. ایک پارٹنر آیا چھوڑ کے چلا گیا, دوسرا پارٹنر آیا, بٹ آئی واز کنوینسڈ دیٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے سکسیس. اینڈ آفٹر 11 years 12 years دس کمپنی از ماشاء اللہ ون آف دا بگیسٹ ہوم گرون پاکستانی ERP سولوشن, اور 250+ کمپنیز آج اس پہ چل رہی ہیں اور بڑا اچھا ایک گروتھ پیٹرن ہے کمپنی کا. اور انشاءاللہ آپ آنے والے سالوں میں دیکھیں گے کہ وہ کتنا بڑا انشاءاللہ جائنٹ بنتا ہے, اللہ کرے, جو ہمارا خواب ہے. تو بات یہ ہے کہ یو گیٹ دیر. جب گھر سے نکلو تو راستے میں بہت مشکلیں آتی ہیں, بٹ آپ ہمیشہ اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچ ہی جاتے ہو. دیر سے جائیں جلدی جائیں بٹ پہنچ جائیں گے. پر لازم یہ ہے کہ آپ نے رکنا نہیں ہے, واپس نہیں مڑنا, چلتے جانا. Very true. It sounds very impressive and motivating. Thank you very much, Zain, for your precious time again. And I wish you good luck for your future endeavors. آپ جو بھی کر رہے ہو اس ملک کے لیے, قوم کے لیے, for poverty alleviation, it sounds very encouraging. اور thanks for watching us, اور keep commenting, اور یہ بھی بتائیں کہ ہمیں نیکسٹ گیسٹ میں کس پرسنالٹی کو, کس سیلیبریٹی کو انوائٹ کرنا ہے. آج کی جو ڈسکشن تھی اس میں جو سب سے جو ایک ہارٹ رینچنگ ایلیمنٹ تھا, اٹ واز آل اباؤٹ کہ جو اس وقت پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے, اٹس سو فریجائل, نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستانی معیشت کی سمت کس طرف جا رہی ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے اور ہم اس سچویشن سے جلد نکل آئیں. آپ سب زندہ باد, اور پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد ہیں.